السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وَإِن كُنتم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ حضرات علماء کرام، سامعین عظام اور حاضرین مجلس، اس بات کا احساس ہے کہ جگہ تنگ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تاخیر کی وجہ سے جہاں مکان میں تنگی تھی اب زمان میں بھی تنگی ہو گئی، تو مکان اور زمان دونوں کی تنگی کی اس وقت شکایت ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ دونوں کے تقاضوں کو انشاءاللہ پورا کرتا رہوں۔ 10 بجے تک چلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 8 بج رہے ہیں، 8 بجنے والے ہیں، 1 گھنٹے کے بعد کچھ سوال و جواب۔ جی، تو جتنا ہمارے پاس وقت ہے اس کو کچھ اس طریقے سے تقسیم کر دیں گے کہ ابتدائی گفتگو کے بعد ایک مذاکراتی نشست سی ہو جائے گی، کچھ آپ حضرات کے سوالات ہوں گے، تفسیروں ہوں گے، تو انشاءاللہ ان کو لے لیا جائے گا۔ آپ حضرات میں سے اکثریت کا تعلق مدرسوں سے، دینی اداروں سے، دینی انجمنوں اور تنظیموں سے ہے، اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور کی سائیکی یعنی نفسیات مکمل طریقے سے بدل چکی ہے، اور اس سائیکی اور نفسیات کو سمجھنا سب سے پہلے جس طبقے کے لیے ضروری ہے وہ طبقہ ہے علماء کا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دینی میدانوں میں اور بعض علاقوں میں دنیاوی میدانوں میں بھی قیادت علماء کے پاس ہے، اور ماشاءاللہ اس ملک میں آج بھی عوام کا اعتماد علماء پر ہی ہے۔ ہم دنیا میں دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں صورتحال اس سے مختلف ہے۔ علماء کا وہ مقام نہیں ہے جو مقام یہاں پر اس ملک میں علماء کا ہے، ماشاءاللہ، اور اس کی وجہ یہی رہی ہے کہ دینی میدانوں میں، سیاسی میدانوں میں پہلے دن سے علماء نے قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ ہماری ایک طویل تاریخ ہے، چاہے وہ ادارے قائم کرنے کی ہو، اور اب ماشاءاللہ جب پورے ملک میں اسکول کی تعلیم کی اہمیت کو سمجھا جا رہا ہے تو اسکول قائم کرنے کی ہو۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اور شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہتے ہوئے سنا بھی ہو، کہ جس طریقے سے دینی تعلیم کی ذمہ داری علماء نے اٹھائی ہے، عصری تعلیم کی ذمہ داری بھی علماء ہی اٹھا سکتے ہیں۔ یہ جو بات ہے اٹھا سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سلیقے سے عصری تعلیم امت کو دینی ہے، یہ سلیقہ اللہ تعالیٰ نے علماء میں ہی رکھا ہے۔ دوسرے طبقوں نے عصری تعلیم کے ادارے قائم کیے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ استثناءات ہوں، میں کوئی عمومی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ اسلام کے لفظ
سے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں لیکن اپنی حکومت قائم نہیں کرتے ہیں، مقامی ہی لوگوں کو حکومت دیتے ہیں، البتہ یہ ہے کہ وہاں کے وسائل انہی کے قبضے میں ہوتے ہیں جو کالونائزرز ہیں۔ تو اس تبدیلی سے دنیا کے بہت سے معیارات بدل گئے، سوچنے کا طریقہ بدل گیا، اسکولی نظام بدل گیا، تعلیمی نظام بدل گیا۔ اس میں ایک چیز جو بدلی ہے وہ ہے جس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں انڈیویجولزم، اردو میں اس کو کہا جاتا ہے انفرادیت۔ انفرادیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی یہ سمجھتا ہے، یہ تصور کرتا ہے کہ میں چونکہ ایک فرد ہوں اور فرد کا حق کسی بھی معاشرے، سوسائٹی یا تہذیب یا ملک کے حق سے بڑھا ہے، تو فرد کے حق کو مقدم کیا جانا چاہیے، جملہ حقوق فرد، اس کو انڈیویجولزم کہا جاتا ہے۔ انڈیویجولزم کا آغاز کوئی نیا نہیں ہے، یعنی اگر آپ فلسفے کی تاریخ پڑھیں تو آپ پیچھے تک چلے جائیں سقراط کے زمانے تک، سقراط کے زمانے میں باقاعدہ انڈیویجولزم کا، انفرادیت کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور پھر ایک اور فلاسفر ہے ایپیکورس، اس کے زمانے میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن یہ بالکل ابتدائی خد و خال تھا۔ اس زمانے میں لوگوں کی فطرت پھر بھی کسی نہ کسی حد تک باقی تھی، فطرت میں ویسے تو تبدیلی نہیں ہوتی لیکن فطرت کے اوپر حجاب آ جاتا ہے، فطرت پر حجاب نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ 16ویں صدی میں نشت ثانیہ جب ہوئی تو نشت ثانیہ کا مطلب یہ ہے کہ یورپ نے یہ ریئلائز کیا کہ یونانی دور کی ہماری بہت سی کتابیں ماضی میں کہیں دفن ہو چکی ہیں، ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کتابوں کا ترجمہ ہم ماڈرن لینگویجز میں کریں، جرمن میں کریں، اٹالین میں کریں، انگلش میں کریں اور فرینچ میں کریں، اور ان کتابوں کو دیکھیں کہ ان میں کیا لکھا تھا۔ یہ ہے نشت ثانیہ، اسی کو تحریک ترجمہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب نشت ثانیہ کے نتیجے میں ان کتابوں کا ترجمہ ہوا جو 1000، 2000، 1500 سال پہلے لکھی گئی تھی، تو یورپ میں مکمل طریقے سے تبدیلی آ گئی۔ یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں پروٹسٹنٹس نے اپنی تحریک شروع کی مارٹن لوتھر کنگ کے ذریعے۔ مارٹن لوتھر ایک مشہور پریسٹ تھا، اس نے کیتھولک سے اپنا ناطہ توڑا اور ایک نئے مسلک کا آغاز کیا۔ آج جو عیسائی دنیا میں جو دو بڑی تقسیم ہے کہ کچھ عیسائی کیتھولکس ہوتے ہیں، کچھ پروٹسٹنٹ ہوتے ہیں، تو پروٹسٹنٹزم کا جو آغاز ہوا ہے وہ تحریک ترجمے کے بعد ہوا ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہی انڈیویجولزم ہے، یہی انفرادیت ہے۔ مارٹن لوتھر نے یہ کہا کہ پوپ کو یا چرچ کے پورے معاشرے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ فرد کے حقوق کو طے کرے، ہر فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا حق خود متعین کرے اور اپنے حقوق کا دائرہ کار خود متعین کرے۔ ہمیں انڈیویجولی اور انفرادی طور پر بائبل کو پڑھنے اور بائبل کی جس طریقے سے چاہے تشریح کرنے کا ہمیں حق حاصل ہونا چاہیے۔ یہ ہے پروٹسٹنٹزم کی بنیاد۔ تو پروٹسٹنٹ جب ایک فرقے کے طور پر لانچ ہوا تو زیادہ تر یہ لوگ جو شمالی یورپ ہے وہاں تھے، وہاں سے یہ لوگ ہجرت کر کے امریکہ آئے۔ امریکہ میں جو عیسائیوں کی اکثریت ہے وہ پروٹسٹنٹس ہیں، کیتھولکس کی اکثریت یورپ میں پائی جاتی ہے اور امریکہ میں پروٹسٹنٹس کی اکثریت پائی جاتی ہے۔ پھر ان پروٹسٹنٹس میں بہت سارے فرقے ہیں، ان میں ایک فرقہ ایونجلیکل ہے۔ ایونجلیکل عیسائی سب سے زیادہ متشدد ہوتے ہیں اور انہی کے یہاں یہ فلسفہ پایا جاتا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی ہونی ہے تو اسی وقت ہونی ہے جبکہ ایک خاص ملک کی حمایت مکمل طریقے سے نہ کی جائے۔ تو یہ ایونجلیکل کا عقیدہ ہے۔ تو بہرحال انفرادیت کا آغاز 16ویں صدی میں ہوا۔ اسی زمانے میں کچھ فلاسفرز تھے کہ جنہوں نے انفرادیت کا نظریہ اخلاقیات کے میدان میں بھی دیا۔ ان میں 2-3 فلاسفرز کے نام میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے مطالعہ آگے چل کر کرنا آسان ہو اور چیزوں کو کریکٹ کرنا آسان ہو۔ ان میں ایک فلاسفر کا نام ہے جان لاک، دوسرے کا نام ہے ایڈم اسمتھ، تیسرے کا نام ہے ایمانوئل کانٹ۔ ایمانوئل کانٹ وہ فلاسفر ہے کہ جس نے اخلاقیات کے میدان میں انڈیویجولزم اور انفرادیت کا فلسفہ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہر فرد کے لیے کیا چیز اچھی اور کیا چیز بری ہے یہ طے کرنے کا حق اسی فرد کا ہے۔ معاشرہ یہ طے نہیں کرے گا کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، مذہب یہ طے نہیں کرے گا کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، تہذیب یا سیاستداں کوئی کسی کو حق نہیں ہے۔
یہ فرد کا بنیادی حق ہے، پیدائشی حق ہے، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ سیدھا چلنا اچھا ہے تو سیدھا چلنا اچھا ہے، الٹا لٹکنا اچھا ہے تو الٹا لٹکنا اچھا ہے، دائیں طرف چلنا اچھا ہے تو دائیں طرف چلنا اچھا ہے، یہ فرد طے کرے گا، معاشرہ کوئی نہیں ہوتا۔ فرد کے معاشرے اور فرد کے حقوق میں اگر تعارض ہو جائے تو فرد کے حق کو راجح قرار دیا جائے گا، اس کو ترجیح دی جائے گی معاشرے کے حقوق پر۔ اس کو چند مثالوں سے سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ مغربی معاشرہ جو اس وقت تقریباً پوری دنیا میں رائج ہے، اس طریقے سے کام کر رہا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ فرانس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی گئی، قرآن کریم کو جلا دیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے واقعات یورپ میں آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ جب وہاں اس چیز پر، ان واقعات پر تنقید کی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فرد کی آزادی کا معاملہ ہے، یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، فرد کی آزادی کا معاملہ ضرور ہے، لیکن اس کے مقابلے میں یہ بھی تو ہے کہ ایک بہت بڑی کمیونٹی جو صرف ایک ملک میں نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں بسی ہوئی ہے، اور اتنی بڑی کمیونٹی ہے کہ دنیا کا ہر پانچواں آدمی اس کمیونٹی سے متعلق ہے، تو اس کے احساسات کا کیا، اس کمیونٹی کے جذبات کا کیا، اس کے حقوق کا کیا، ان کے مذہبی آزادیوں کا کیا؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مذہبی آزادی یا اس کمیونٹی کے حقوق ٹھیک ہے، لیکن فرد کے حقوق سے اوپر نہیں ہے، فرد کا حق راجع ہے اور مذہبی کمیونٹی کا حق مرجو ہے۔ جب دونوں کے درمیان تصادم ہوگا تو فرد کے حق کو ترجیح دی جائے گی ایک پورے معاشرے اور کمیونٹی کے حق کے مقابلے میں۔ اسی وجہ سے وہاں ان ممالک میں کبھی بھی یہ، جب تک کہ موجودہ دستور ہے، یہ قانون نہیں بن سکتا کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ یا دیگر مقدس شخصیات کے خلاف کوئی گستاخی نہیں کر سکتا۔ ایسا کوئی قانون وہاں ان موجودہ دستوروں کی روشنی میں نہیں بن سکتا۔ یہ پوری سائیکی ہے جس سائیکی کے اوپر وہ معاشرہ چلتا ہے۔ ہم لوگ باہر سے بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں کہ بھئی گستاخیاں ہو رہی ہیں، قانون کیوں نہیں بن رہا ہے؟ تو انہوں نے دستور ہی اس طریقے سے بنایا ہے کہ قانون بن ہی نہیں سکتا۔ پوری دنیا میں جو عدلیہ کا نظام ہے وہ بھی فرد کے حق کو ترجیح دینے کی بنیاد پر قائم ہے۔ فرد کا حق راجع ہے اور معاشرے کا حق مرجو ہے، اس بنیاد پر عدلیہ کا نظام قائم ہے۔ آپ نے کچھ دن پہلے ایک مقدمے کے بارے میں سنا ہوگا، صوبہ کرناٹک میں مسئلہ چلا تھا حجاب کا، اور حجاب پر پابندی لگا دی گئی تھی، پھر سپریم کورٹ میں فیصلہ گیا، معاملہ گیا، اور وہاں سے فیصلہ ہوا لڑکی کے حق میں کہ وہ کالج میں اور یونیورسٹی میں حجاب کر سکتی ہے۔ مسلمان یقیناً اس فیصلے سے مطمئن تھے، لیکن آپ اگر اس فیصلے کا پس منظر دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ایک فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس طریقے سے چاہے رہے، وہ حجاب پہننا چاہے تو حجاب پہنے، نہ اسی لیے قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر ان لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے کہ جو انڈیویجولزم سے متاثر ہیں اور اب قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ آپ اپنی آنکھوں پر کوئی ایسا چشمہ لگا لیں کہ جس میں ایسے لینس ہوں کہ دیکھیں تو کالا ہی آئے، دیکھیں تو نیلا ہی نظر آئے، دیکھیں تو ہرا ہی نظر آئے، لیکن اگر آپ وہ لینس ہٹا لیں گے تو جو رنگ ہے وہ نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے اس دور میں اسکول کالجز جانے والے بچوں یا یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے جو گریجویٹس ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جب وہ ان یونیورسٹیوں سے، کالجز سے، اسکول سے فارغ ہوتی ہے یا معاشرے سے متاثر ہوتی ہے تو ان کی آنکھوں پر ایک خاص قسم کی عینک لگی ہوتی ہے، اس سے وہی نظر آتا ہے جو وہ نظام چاہتا ہے کہ نظر آئے۔ جب وہ قرآن کریم کو کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، یا قرآن کریم کے مختلف احکامات ان کے کانوں میں پڑھتے ہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ سب فرسودہ نظام ہے، قرآن میں ہے تو اس میں کچھ گڑبڑ ہوگی، اور یہاں سے ان کے کفر کا یا الحاد کا سفر شروع ہوتا ہے۔ میں مثال دے دیتا ہوں کہ قرآن کریم میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر خانگی معاملات میں کوئی مسئلہ ہو اور شوہر اپنی بیوی کی اصلاح کرنا چاہے تو اللہ سبحانہ
و تعالیٰ نے مختلف درجات میں اس کو یہ حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے تو نصیحت کرو، نصیحت اگر اثر انداز نہیں ہوتی تو اس کا بستر الگ کر دو، اگر یہ بھی کام نہیں بنتا، اس سے بھی کام نہیں بنتا، تو تیسرا اور آخری درجہ ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ، کہ ان کو مارو۔ یہ آیت قرآن کریم کی سورہ نساء کی موجود ہے، اور سب سے زیادہ جن آیات کے اوپر اس طبقے کو اعتراض ہوتا ہے ان میں یہ آیت شامل ہے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ یہ اعتراض ہوتا کیوں ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ اعتراض آیا اور آپ نے اس کا جواب دے دیا، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ مرض کی تشخیص کریں۔ کامیاب ڈاکٹر وہ ہے جو مرض کی کے سبب اور اس کی علت کا پتہ لگائے۔ اگر آپ کے پاس کوئی شخص آئے اور وہ یہ کہے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ نے اس کو دوا دے دی سر میں درد کی، وہ کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اس کو بھی پیٹ میں درد کی دوا دے دی، ہر ایک کو آپ وہی ایک دوا کھلاتے رہے تو ایک عرصے کے بعد لیور کو ڈیمیج ہو جانا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ پتہ لگا لیں کہ سر میں درد کی علت یہ ہے، پیٹ میں درد کی علت یہ ہے، اور ٹانگ میں درد کی علت یہ ہے، اور اس کے طریقے سے علاج کریں، تو پھر جو اندرونی اعضاء ہیں وہ محفوظ رہیں گے اور دواؤں کا اثر اس شخص کے اوپر منفی نہیں پڑے گا۔ تو کامیاب عالم وہ ہے کہ جو ان امراض کی تہ تک اور علت تک پہنچے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ابھی 100-200 سال کے اندر، بلکہ 50-60 سال میں اس آیت پر لوگوں کو اعتراض ہونا شروع ہوا ہے؟ یہ آیت تو 1400 سال سے ہے، تو آج سے 500 سال پہلے کے مسلمان کو اس پر اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ آج سے 200 سال پہلے کے مسلمان کو اس پر اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ یہ اعتراض آج کے دور کے مسلمان کو کیوں ہے؟ یا آج کے دور کے غیر مسلم کو کیوں ہے؟ اگر غیر مسلم کو بھی ہے تو وہ آج کے دور کا ہے تبھی اس کو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے دور میں کوئی خرابی ہے، وہاں سے یہ اعتراض اٹھ رہا ہے۔ اگر اس خرابی کو آپ دور کر دیں گے تو یہ اعتراض نہیں اٹھے گا۔ وہ اعتراض کی جو جڑ ہے وہ یہی انڈیویجولزم ہے، کہ جب ایک شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو یہ تصور کر لیا جاتا ہے جدیدیت اور مابعد جدیدیت میں کہ ان دونوں کے حقوق مساوی ہیں۔ یہ اس بندھن میں، اس کانٹریکٹ میں آ ضرور رہے ہیں، لیکن دونوں کے حقوق مساوی ہیں، اور ہر فرد کے حق کا احترام کیا جانا ضروری ہے۔ کسی ایک فرد کو دوسرے پر کوئی ترجیح نہیں دی جانی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ شوہر جب اپنے حقوق کا استعمال کرتا ہے اور اپنی خانگی زندگی کی اصلاح چاہتا ہے اور اس میں تشدد کی راہ اختیار کرتا ہے، وائلنس کی راہ اختیار کرتا ہے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس شخص نے ظلم کیا۔ میں پہلے ہی بتا دوں کہ ہم ڈومیسٹک وائلنس کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں۔ کبھی بھی کوئی بھی عالم فتویٰ دے کر یہ نہیں کہے گا کہ بیوی کو اتنا مارو کہ اس کا منہ سجا دو، کوئی نہیں کہے گا۔ ڈومیسٹک وائلنس کا ہمیشہ اس کی مذمت کی جائے گی، اس کو کنڈم کیا جائے گا۔ لیکن اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ اگر یہ اعتراض ہوا ہے تو اس لیے ہوا ہے کہ بیوی کے حقوق کو متعین کرنے کی ذمہ داری بھی بیوی پر ڈال دی گئی، اور شوہر کے حقوق کو متعین کرنے کی ذمہ داری شوہر پر ڈال دی گئی۔ اسی کو انڈیویجولزم کہا جاتا ہے۔ اسلام کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ جب تک عورت شادی کے بندھن میں نہیں بندھی تھی تب تک وہ اپنے گھر کے نظام کے تابع تھی۔ عورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی نظام کے، ایسے نظام کے کہ جس کا حاکم مرد ہے، اس کے تابع رہی ہے۔ اگر اس کی شادی نہیں ہوئی ہے تو وہ ایسے نظام کے تابع رہی ہے کہ جس کا حاکم یا تو اس کا باپ ہے، یا اس کا بڑا بھائی ہے، یا اس کا چچا ہے، جن کو ہم عصبات بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر اس کی شادی ہو جائے تو پھر وہ ایسے نظام کے تابع بن جاتی ہے کہ جس میں اس نظام کا حاکم اس کا شوہر ہے۔ اب یہ بات جب آپ کسی ایسے شخص کے سامنے کریں کہ جو مابعد جدیدیت یا مابعد استعمار سے متاثر ہے، وہ یہ کہے گا کہ عورت محکوم اور مرد حاکم، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم ایسے نظام کو یا ایسے مذہب کو تسلیم نہیں کرتے کہ جس میں مرد کو حاکم قرار دے دیا جائے اور عورت کو محکوم قرار دی جائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نظام حکومت، یعنی اگر کوئی ایسا نظام ہو کہ جس میں کوئی حکومت نہ ہو، کوئی حاکم نہ ہو، کوئی محکوم نہ ہو، تو اس نظام کو کلیپس ہو جانا اس نظام کا تقریباً طے ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ نظام باقی رہے۔ آپ ایک چھوٹی سی دکان قائم کرتے ہیں، وہاں تجارت کرتے ہیں، اس کا بھی ایک نظام ہوتا ہے، اس کا ایک مالک ہے، اس میں کچھ نوکر چاکر ہیں، ان نوکر چاکروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مالک کی سنیں۔ اگر وہ اپنے مالک کی ماتحتی میں کام نہیں کریں گے تو دکان نہیں چلے گی۔ تو اگر چھوٹی سی دکان کا یہ حال ہے، ایک چھوٹے سے ادارے کا، کمپنی کا، تجارت گاہ کا، کسی آرگنائزیشن کا، یہاں تک کہ آپ بڑے پیمانے پر ملک تک چلے آئیں، ہر ملک میں یہی نظام ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک
حاکم ہے اور تمام کے تمام لوگ اس کے محکوم ہیں. وہ صدر بھی ہو سکتا ہے, وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے, وہ امیر المومنین بھی ہو سکتا ہے, وہ بادشاہ بھی ہو سکتا ہے, وہ چاہے جو بھی نظام ہو, ڈکٹیٹرشپ بھی ہو, وہاں بھی ایک حاکم ہوگا اور باقی سارے محکوم ہوں گے, اور تبھی اس ملک کی سالمیت باقی رہے گی, وہاں استحکام ہوگا. اگر سارے حاکم بن جائیں اور یہ محکوم یہ کہنے لگے کہ ہم محکوم نہیں ہیں, تو نظام کلیپس کر جائے گا. تو اسی طریقے سے جو فیملی ہے وہ بھی ایک نظام ہے, اور اس نظام کو باقی رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے مطابق حاکم اور محکوم کا جو تصور ہے وہ اس فیملی میں باقی رکھا ہے کہ ایک حاکم ہوگا اور دوسرا محکوم. یہاں اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے, ہم مان لیتے ہیں کہ فیملی ایک نظام ہے اور اس نظام کو چلانے کے لیے حاکم اور محکوم کا ہونا ضروری ہے, لیکن کبھی ایسا ہوا کرے کہ مرد حاکم بن جائے اور کبھی ایسا ہوا کرے کہ عورت حاکم بن جائے. جس طریقے سے ایک ملک کے جمہوری ملک میں نظام کو چلانے کے لیے ہر وہ شخص جو ووٹ دے سکتا ہے وہ ووٹ لے بھی سکتا ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, تو جو ووٹ کرے گا وہ ووٹ لے سکتا ہے, اس کو قانونی طور پر یہ اختیار حاصل ہے. تو ایسے ہی یہاں بھی ہونا چاہیے کہ جس طرح مرد کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ فیملی کا حاکم بنے, عورت کو بھی یہ اختیار حاصل ہونا چاہیے کہ وہ فیملی کی حاکم بنے, کبھی یہ اور کبھی وہ. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی نظام میں حاکمیت کے لیے اہلیت کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ اہلیت آپ کے اندر نہیں ہے تو حاکمیت کے مقام تک آپ نہیں پہنچ سکتے. مثال کے طور پر جمہوری نظام میں ووٹ کے تحت اہلیت آتی ہے. وہ اہلیت کیا ہے کہ آپ کم سے کم 18 سال کے ہوں اور آپ اس ملک کے باشندے ہوں. ذرا تصور کریں کہ ایک آدمی جو اس ملک میں رہ رہا ہے اور اس کے پاس پراپر ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے, وہ کہیں باہر سے آیا ہے اور رہتا آ رہا ہے, گزشتہ 40 سال سے رہ رہا ہے, اس کے پاس شہریت کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے جس کی عمر ابھی 18 سال ہے, وہ بھی اسی شہر میں رہتا ہے, اسی گھر میں رہتا ہے. تو جو شخص 40 سال کا ہے یقیناً اس کی عقل 18 سال کے شخص کے مقابلے میں زیادہ پختہ ہے, اور 40 سال کے شخص کو زیادہ معلوم ہے 18 سال کے شخص کے مقابلے میں. لیکن 18 سال والے کو ووٹ کا حق ہے, 40 سال والے کو ووٹ کا حق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 40 سال والے میں اہلیت نہیں ہے, 18 سال والے میں اہلیت ہے. تو اہلیت کی بنیاد پر ووٹ کا فیصلہ ہوا. اسی طریقے سے آج سے کچھ سال پہلے جب جمہوری نظام اپنے جب ارتقا پذیر تھا, اس زمانے میں یہ طے پایا تھا کہ جو تعلیم یافتہ لوگ ہوں گے وہ ووٹ دیں گے, اور جو کم تعلیم یافتہ یا بالکل پڑھے لکھے نہیں ہوں گے وہ ووٹ نہیں دیں گے. اس ملک میں یہ نظام رائج تھا. پھر آپ یہیں کے سیاسی نظام کو دیکھیے, جمہوری نظام کو, کہ کچھ پوسٹ اور کچھ پوزیشنز وہ ہیں کہ جس میں ہر فرد ووٹ نہیں دے سکتا. آپ مثلا پریزیڈنٹ کو ڈائریکٹ ووٹ نہیں کر سکتے, آپ کو خود ایم ایل اے, ایم ایل سی اور ایم پی اور کیا کیا ہونا پڑے گا, تب جا کر آپ پریزیڈنٹ کو ووٹ کر سکتے ہیں. ایک سڑک پر چلنے والا شخص پریزیڈنٹ تو اس کا بھی ہے, اگر وہ چاہے کہ میں ڈائریکٹ اس کو ووٹ کروں نہیں کر سکتا, چونکہ اس کے اندر اہلیت نہیں ہے. وہاں تک پہنچنے کے لیے پریزیڈنٹ کو ووٹ کرنے کے لیے اہلیت کو اچھا رک جاتے ہیں. یہ وہاں سے لائٹ چلتا نہیں نہیں, یہ وہ نہیں
میں یاد کر رہا تھا کہ کسی بھی نظام میں حاکم کو منتخب کرنے کے لیے اہلیت شرط ہے، وہ کوئی بھی نظام ہو. ایسے ہی فیملی کا نظام ہے کہ یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حاکم کے لیے اہلیت شرط رکھی ہے، اور وہ اہلیت یہ ہے کہ اس کے مزاج میں قوامیت ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس انداز سے پیدا کیا ہے کہ وہ نظام کو، فیملی کے اور خاندان کے نظام کو بہت آسانی کے ساتھ چلا سکتا ہے. چونکہ کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے جو فیول ہے وہ ہے مال. آپ دکان چلائیں گے پیسہ چاہیے، آپ کمپنی چلائیں گے پیسہ چاہیے، آپ حکومت چلائیں گے پیسہ چاہیے، تنظیم چلائیں گے پیسہ چاہیے. ہر جگہ مال ہے قیام للناس. مال کے بغیر کوئی نظام نہیں چل سکتا. اسی طریقے سے خاندان کو بھی مال کی ضرورت ہے. اگر مال نہیں ہوگا تو خاندان کے لیے رہنا اور زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا. مال کمانے کی نہ صرف یہ کہ ذمہ داری بلکہ آسانی اللہ تعالیٰ نے مرد میں رکھی ہے، عورت میں نہیں رکھی ہے. اور اس چیز کا بخوبی ادراک مغربی تہذیب کو ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ان کو سمجھانا پڑے گا کہ نہیں بھائی مرد بڑا اچھے طریقے سے مال کما سکتا ہے، عورت اچھے طریقے سے مال نہیں کما سکتی. ان کو بخوبی اس چیز کا ادراک ہے، چونکہ وہ ایک اخلاقی سوسائٹی نہیں ہے، وہ ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے. کیپٹلسٹ سوسائٹی اس طرف جھکتی ہے جہاں کیپٹل ہوتا ہے. جدھر کیپٹل نہیں ہے وہ اپنے اخلاق کو اٹھا کر طاق میں رکھ دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ اس وقت دنیا میں جو 500 فارچون کمپنیز ہیں، وہ کمپنیاں کہ جو تقریباً پوری دنیا کی اکانومی کو اور اقتصادیات کو چلا رہی ہیں، تو ان میں آپ دیکھیں سی ای او کی لسٹ کہ کتنی خواتین سی ای او ہیں، تو تقریباً یہ جو ریشیو ہے یہ 7 سے 8% ہے. یعنی 500 کمپنیوں میں 90% سے زیادہ سی ای او مرد ہیں. باقی کمپنیوں میں جو 7 سے 8% ہیں اس میں خواتین ہیں. تو یہ معاشرہ وہ معاشرہ ہے کہ جو مرد اور عورت کے درمیان مکمل مساوات کا قائل ہے. تو ہم اس وقت اس معاشرے کو اخلاقی اعتبار سے مضبوط مانتے جبکہ 50% سی ای او خواتین ہوتی اور 50% سی ای او مرد ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہے. اور بات سی ای او کی ہو رہی ہے. جہاں مالکان کی بات آتی ہے، مالکان تقریباً 99% مرد ہیں. سی ای او تو ملازم ہوتا ہے، اس کا کام تو ہوتا ہے کمپنی کو چلانا. تو جب یہ صورتحال ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مغرب نے بغیر کچھ کہے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ مال کمانے کی اہلیت اور صلاحیت اللہ نے مرد میں زیادہ رکھی ہے اور عورت میں کم رکھی ہے. اور جب یہ بات ہے تو پھر مرد ہی قوام ہوگا، عورت قوام نہیں ہوگی، چونکہ اس کے پاس وہ چیز ہے جو قیام للناس ہے. جس کے پاس قیام للناس وہ قوام. تو اللہ تعالیٰ نے مال کے لیے قیام للناس کی صفت قرآن میں استعمال کی ہے. کعبے کے لیے بھی یہ صفت استعمال ہوئی ہے اور مال کے لیے بھی یہ صفت استعمال ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے مرد اور عورت کی فطرت رکھی ہے کہ عورت میں فطرتاً محکومیت ہے اور مرد میں فطرتاً حاکمیت ہے، چونکہ حاکمیت کی اہلیت اس میں ہے. جب یہ بات یہاں تک ثابت ہو گئی تو اب آگے بڑھتے ہیں. مان لیجئے کہ ایک خاندان ہے اور اس میں میاں بیوی کے علاوہ کچھ بچے بھی ہیں، اور عورت کی طرف سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جاتی ہے کہ جس سے اس خاندان کو چلانا مشکل ہو جاتا ہے. وہ بات کیسی ہے؟ ہمارے یہاں لا علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر وائف بیٹنگ یا ڈومیسٹک وائلنس بعض مرتبہ ہو جاتا ہے. ڈومیسٹک وائلنس ہم اس وقت اللیگل مانتے ہیں جبکہ مثلا مرد کسی عورت کو اس بنیاد پر اپنی بیوی کو اس لیے مارے کہ کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا یا کھانے میں نمک کم ہو گیا، گھر کی صفائی نہیں ہوئی، میں نے یہ کہا تھا وہ کام کیوں نہیں ہوا، فلاں فلاں فلاں. اس بنیاد پر اگر ایک مرد اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو مارتا ہے تو یہ ڈومیسٹک وائلنس میں آتا ہے. لیکن شریعت نے ان بنیادوں پر بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن. نشوز کا لفظ استعمال کیا ہے. اگر آپ قرآن کریم کا ترجمہ دیکھیں تو ترجمے میں نشوز کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے نافرمانی، کہ اگر عورت نافرمان ہے تو تم اس کو نصیحت کرو،
اگر کام نہ چلے تو بستر الگ کر دو، کام نہ چلے تو اس کو مارو۔ اب نافرمانی کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ کھانا یوں بننا ہے، ویسا نہیں بنا تو یہ بھی نافرمانی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشوز کی تعریف خود ہی فرما دی ہے، اس کی تشریح خود ہی فرماتی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو نصیحت کی کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور آگے یہ فرمایا کہ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اور پھر آگے فرمایا کہ فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ تو فاحشۃ مبینہ اگر وہ کریں تو اب تم ان کو نصیحت کرو، کام نہ چلے تو بستر الگ کر دو، کام نہ چلے تو پھر ان کو مارو۔ تو فاحشۃ مبینہ کیا ہے؟ اس کو انگریزی میں بولتے ہیں لوٹنس، یعنی ایک عورت ہے کہ جس کا کوئی ایکسٹرا میریٹل افیئر چل رہا ہے، یعنی وہ نکاح میں ہے لیکن اس کی آنکھیں چار ہیں کسی دوسرے مرد سے۔ یہاں بات لعان کی نہیں ہو رہی ہے، زنا کی نہیں ہو رہی ہے۔ ایکسٹرا میریٹل افیئر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ عورت کسی زنا میں ملوث ہے۔ آنکھیں چار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے مرد کو پسند کرتی ہے، اس سے اس پر یعنی گویا کہ اس نے دل دے دیا اس کو، اور وہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو دیکھے، اس کی بات سنے۔ شوہر کو اندازہ ہو گیا تو شوہر کے لیے اب یہ مناسب ہے کہ وہ اس کو نصیحت کرے، نصیحت کر کے واپس لے کر آئے، یا اس کا بستر الگ کر دے، یا پھر یہ کہ آخری درجے کے طور پر وَاضْرِبُوهُنَّ۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حکما من اہلی و حکما من اہلیہ، ایک حکم ادھر سے ایک حکم ادھر سے۔ یہ سب بھی اس وقت ہوگا جبکہ مرد یہ چاہتا ہے کہ فیملی نظام کو باقی رکھے، ورنہ مرد کو اختیار ہے کہ ایسی عورت کو طلاق دے دے، لیکن اگر وہ طلاق دے گا تو بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی اس بیوی کو باقی رکھوں، بچوں کی وجہ سے باقی رکھوں، لیکن یہ عورت چونکہ کسی دوسرے کو دل دے بیٹھی ہے تو شوہر کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کہ کیسے یہ نظام چلے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سٹیپس بیان کر دیے کہ فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ یہ جو وائلنس کا حق مرد کو دیا ہے، یہ وہ وائلنس ہے کہ جو کسی بھی نظام میں حاکم کو دیا جاتا ہے۔ مثلا آپ جس ملک میں بھی رہیں، اس ملک میں رہیں یا دنیا کے کسی بھی ملک میں رہیں، وہاں حکومت کو وائلنس کا حق ہے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے۔ ایک آدمی اگر باغیانہ سوچ رکھتا ہے یا وہ مجرمانہ سوچ رکھتا ہے تو کیا اس ملک کی پولیس کو یا اس ملک کی آرمی کو یا حکومت کو، اتھارٹیز کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس شخص کو بالجبر اس کو جرم سے روکے؟ اسی کو تشدد کہا جاتا ہے۔ لفظ تشدد بظاہر بہت نیگیٹو ہے، لیکن تشدد کے بغیر کوئی معاشرہ باقی نہیں رہ سکتا۔ تشدد کا حق معاشرے کے پاس ہونا چاہیے، تبھی وہ معاشرہ صحیح طریقے سے باقی رہے گا۔ تلوار کا ہونا بھی ضروری ہے، بندوق کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہاں، تلوار کا استعمال غلط طریقے سے کرنا یہ غلط ہے، بندوق کا غلط استعمال کرنا جرم ہے، اسی طریقے سے تشدد کا غلط استعمال کرنا بھی جرم ہے، لیکن صحیح استعمال کرنا کسی بھی معاشرے کی بقا اور سالمیت کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ یہی صورتحال فیملی کی ہوتی ہے۔ تو مغرب نے عورتوں کو یہ سجھا دیا، مردوں کو یہ سجھا دیا کہ عورت کا حق اور مرد کا حق دونوں برابر ہیں، چاہے آپ کسی بھی نظام کے تحت رہیں، اور مرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عورت کی اصلاح کرے۔ تو جب یہ بات سامنے آئی اور اسکولی نظام، کالج کے نظام اور کریکولم اور سلیبس کے ذریعے لوگوں کو کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی، تو اب جب وہ اس آیت پر آتے ہیں یا اس آیت کو سنتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ کیسے ایک مرد کو مارنے کا حق دیا گیا ہے؟ اور پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس مارنے کی بھی تشریح فرما دی ہے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ کے تحت وہ فرماتے ہیں کہ ضرباً غیر مبرح، کہ اس طرح مارو کہ چوٹ نہ لگے، غیر مبرح۔ اور انہوں نے باقاعدہ یہ بتلایا مسواک لے کر ایسے کر کے کہ یہ مارنا بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں مار سکتے۔ تو جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تشریحات موجود ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے، اور اس سینیریو کو متعین کر دیا گیا کہ جہاں فیملی کی اصلاح اور اس کی بقا کے لیے اس معمولی تشدد کو روا رکھا گیا ہے، جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود اگر اسلام کی تعلیمات کو، قرآن کی اس آیت کو انسان کی فطرت کے مقابلے میں یا اس کے برخلاف سمجھا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو اس آیت کو فطرت کے مخالف سمجھ رہے ہیں، ان کی سمجھ میں گڑبڑ ہے یا ان کی فطرت کمپرومائز ہو چکی ہے۔ فطرت کمپرومائز کیسے ہوتی ہے اس کو بھی مختصراً سن لیجئے۔ قرآن کریم کی ہر آیت اور ہر صورت انسان کی فطرت کے موافق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا،
لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت پر لوگوں کو بنایا ہے اور اللہ کی اس تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ تو لوگوں کی فطرت میں تبدیلی کیسے ہو گئی؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کو حجت اللہ البالغہ میں ذکر کیا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن انسان کی فطرت پر بعض مرتبہ مختلف حجابات آ جاتے ہیں اور وہ فطرت جس طریقے سے کام کرنی چاہیے ویسے نہیں کرتی ہے۔ حضرت نے 3 طرح کے حجابات ذکر کیے ہیں، ایک ہے حجاب دنیا، دوسرا ہے حجاب ہوا یعنی نفس، اور تیسرا ہے حجاب سوء فہم۔ حجاب دنیا کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی دنیا کی خواہش میں اپنی فطرت کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ چوری کرنا غلط ہے، وہ چوری کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ ڈاکہ ڈالنا غلط ہے، وہ ڈاکہ ڈالتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ ان تمام جرائم کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں، اس کے باوجود وہ ان جرائم میں ملوث ہوتا ہے۔ یہ حجاب دنیا ہے کہ جس نے اس کی اس فطرت کو ڈھانک دیا ہے اور فطرت اس کو صحیح طریقے سے اس کی رہنمائی نہیں کر رہی ہے۔ حجاب نفس، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی اچھا خاصا عزت دار شخص، لیکن اس کا دل کسی خاتون پر آ گیا اور خاتون کی جو حیثیت ہے معاشرے میں وہ کوئی خاص نہیں ہے۔ لوگ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو، اپنا مقام دیکھو، اپنی پوزیشن دیکھو، اپنی اہمیت دیکھو، تم کہاں اس ریڈ لائن ایریا میں جاتے ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ بھائی ہمارا تو دل آ گیا۔ وہ کسی آدمی کی نصیحت سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ عشق میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ باوجود ہے کہ اس کو بتا رہے ہیں کہ تمہاری پوزیشن متاثر ہو سکتی ہے، تمہارا مقام متاثر ہو سکتا ہے، وہ عورت تمہارے لائق نہیں ہے، لیکن عشق سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ یہ ہے حجاب نفس، کہ وہ اپنے نفس کے آگے اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ اس کی فطرت نے اس کو اس کی رہنمائی کرنا بند کر دی ہے۔ تو فطرت میں تبدیلی نہیں آئی ہے، فطرت نے کام کرنا اس لیے بند کر دیا کہ اس پر حجاب ڈال دیا گیا۔ بالکل ایسا ہی جیسا کہ یہ میز ہے، اگر اس کے اوپر حجاب ڈال دیا جائے، پردہ ڈال دیا جائے، اور اس طرح پردہ ہو کہ بیچ کا جو یہ حصہ ہے جو خالی ہے یہ پتہ نہ چلے کہ یہ خالی ہے یا خالی نہیں ہے، تو لوگوں کو دھوکا ہوگا کہ یہ پوری میز فلیٹ ہے یا بیچ میں خالی ہے، چونکہ اس میز کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی فطرت کے اوپر بعض مرتبہ ہوا کا اور بعض مرتبہ دنیا کا پردہ پڑ جاتا ہے تو فطرت رہنمائی نہیں کرتی ہے۔ یہ جو تیسری چیز ہے وہ ہے حجاب سوء فہم، غلط فہمی کا حجاب۔ غلط فہمی کا حجاب، اس کی مثال حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس طرح دی ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے ان صفات کو انسان میں تصور کر لیا۔ مثال کے طور پر عیسائیوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعض معجزات کو دیکھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، انہوں نے اس معجزے کو دیکھا کہ وہ کوڑ کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں ہاتھ لگا کر، تو اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کو حضرت عیسیٰ میں مان لیا گیا، اور اس کے بعد یہاں تک چلے گئے کہ حضرت عیسیٰ کو پہلے اللہ کا بیٹا، پہلے یہ مانا گیا کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، پھر مانا گیا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اور پھر مانا گیا کہ وہی خدا ہے۔ تو یہ حجاب سوء فہم ہے کہ بعض مشاہدے کو سمجھنے میں غلطی کی بنیاد پر فطرت کو ڈھانپ دیا گیا، اب فطرت ان کی رہنمائی نہیں کرتی کہ صحیح عقیدہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے آج کی تاریخ میں جو بچے اسکول میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، سوشل اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں، وہ سائنس پڑھ رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سوشل اسٹڈیز یا سائنس پڑھنا غلط ہے، لیکن ان علوم کو پڑھنے کے نتیجے میں انسان کی فطرت کمپرومائز ہو رہی ہے۔ فطرت بدلے گی نہیں، فطرت اپنی جگہ باقی ہے، لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، کہ فطرت اپنی جگہ باقی ہے، لیکن اس کے اوپر ایک حجاب پڑ رہا ہے، اور یہ حجاب ہے سوء فہم کا۔ اس حجاب کی وجہ سے انسان جب قرآن کریم کھولتا ہے تو قرآن کی بہت سی آیتیں اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ وائف بیٹنگ والی جو آیت ہے یہ انہی آیات میں سے ہے کہ انسان جب اس کو پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید قرآن نے انسان کے حقوق کی اور عورتوں کے حقوق کی خلاف ورزی کی ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ دراصل اس کی فطرت کمپرومائز ہو چکی ہے۔ اگر آپ اس کو یہ بتائیں گے کہ فیملی ایک نظام ہے اور ہر نظام میں وائلنس ہوتا ہے، حاکم کے پاس اس نظام کو باقی رکھنے کے لیے، یہاں حاکم مرد ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس اہلیت ہے، اہلیت اس لیے ہے کہ اس کے پاس مال ہے اور مال کمانے کی صلاحیت زیادہ ہے عورت کے مقابلے میں، دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے۔ تو جب مال کمانے کی صلاحیت اس کی، حکومت کی یا حاکمیت کی اہلیت اس کے پاس، نظام کا حاکم وہ،
اور نظام کو برقرار رکھنے کے لیے بعض مرتبہ تشدد روا رکھنا پڑتا ہے. تو ان خاص حالات میں، استثنائی حالات میں، اگر مرد یہ چاہے کہ فیملی کو باقی رکھنے کے لیے وہ بالکل ایکسٹریم لیول پر جا کر ضرباً غیر مبرح کے ذریعے اپنی فیملی کو بچا لے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو جب ہم علت کی طرف دیکھیں گے کہ مرض کی وجہ کیا ہے، تو بہت آسانی کے ساتھ ہم علاج کر پائیں گے. جو میں نے شروع میں بات کہی وہ یہ کہ ہم بحیثیت یعنی بہت سے اس مجمع میں ماشاءاللہ ائمہ ہیں، علماء ہیں، مدارس کے ذمہ داران بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کامیابی کے ساتھ ایسے نوجوانوں کی کاؤنسلنگ کریں کہ جو نوجوان آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ مسئلہ ہے، اسلام پر یہ اعتراض ہے، تو سب سے پہلی چیز جس چیز کو ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ کہ یہ حضرات ہمارے تحمل اور بردباری اور صبر کے مستحق ہیں. کبھی بھی ان لوگوں کے سامنے غصے کا اظہار نہ کیجیے. آپ ایک مرتبہ غصے کا اظہار کریں گے تو وہ آپ جیسے 10 لوگوں سے متنفر ہوگا، صرف آپ سے نہیں، وہ آپ جیسے 10 لوگوں سے متنفر ہوگا. اور وہ یہ کہے گا کہ بھائی مولوی حضرات تو ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کے پاس چونکہ جواب نہیں ہوتا تو ناراض ہو جاتے ہیں. تو ناراض کسی بھی صورت میں نہیں ہونا، چاہے اعتراض کیسا بھی ہو. اگر آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے تو کسی دوسرے کی طرف رجوع کریں، اس کو بھیج دیں جہاں سے اس کو جواب مل جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ریلیونٹ ہونا بہت ضروری ہے. ریلیونٹ ہم اس وقت ہوں گے جب ان افکار اور نظریات سے کسی نہ کسی حد تک ہمیں واقفیت ہوگی، ہمیں پتہ ہوگا کہ انڈیویجولزم کیا ہے، ہمیں پتہ ہوگا کہ کلیکٹیوزم کیا ہے، ہمیں پتہ ہوگا کہ ماڈرن سوسائٹی میں فرد کے حق کو مقدم رکھا گیا ہے معاشرے کے حق پر، ہمیں پتہ ہوگا کہ انڈیویجولزم بنیاد ہے لبرلزم کی، ہمیں پتہ ہوگا کہ لبرلزم کے تحت بہت سے موضوعات آتے ہیں، ان میں سے ایکوالٹی ہے، اس میں سے فریڈم ہے، اس میں سے پروگریسیوزم ہے. یہ پورا کا پورا ایک ایسا فلسفہ ہے کہ جس پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے. اور ماشاء اللہ اب اس پر اردو میں اور دیگر زبانوں میں معلومات مکمل طریقے سے فراہم ہے، میسر ہیں. ایک ابھی کچھ دن پہلے ایک جگہ جانا ہوا اور وہاں پر ایک اسی طرح کی نشست تھی، اس میں کچھ دانشوران بھی تھے، کچھ علماء حضرات بھی تھے، ائمہ بھی تھے. تو ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ علماء ان موضوعات پہ گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ سامنے ایک امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ گفتگو کرنے کے لیے مطالعہ کرنا پڑتا ہے، مطالعے کا ٹائم نہیں ہے. تو میں نے مولانا سے کہا کہ دیکھیں مولانا، یہ ایکسکیوز قابل قبول نہیں ہے کہ مطالعے کا وقت نہیں ہے. آپ یہ عذر نہیں دے سکتے ہیں. ہاں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں، اور پھر میں نے گفتگو میں آگے یہ کہا کہ بھائی ایک امام صاحب کو آپ نے نماز پڑھانے کے بعد اس مہم پہ لگا دیا کہ اب روٹی بوٹی کا انتظام مزید کیسے کرنا ہے. ایک روٹی کا نظم تو ہو گیا، اب دوسری روٹی کا کہاں سے ہوگا؟ اس کو ٹیوشن پڑھانے جانا ہے، وہ یہاں سائیکل چلا کے جائے گا، وہاں موٹر سائیکل چلا کے جائے گا، اس گھر پہ ٹیوشن پڑھائے گا، اس گھر پہ ٹیوشن پڑھائے گا. تو مطالعہ کس وقت کرے گا جب اس کو پورے دن خود ہی اپنی رزق کا نظم کرنا ہے اور کمیٹی کی طرف سے کوئی اس کے لیے سہولت میسر نہیں ہے؟ تو پھر یقیناً اس کو مطالعے کا وقت نہیں ملے گا. لیکن اگر آپ، اس وقت بات چل رہی تھی مفتی شمائل صاحب کی بھی، تو میں نے ان صاحب کی طرف جنہوں نے یہ اعتراض کیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ مفتی شمائل صاحب جیسے کسی عالم کو مسجد میں امام کے طور پر لانا چاہتے ہیں تو اس بات کے لیے تیار رہیں کہ ان کو آپ ایک آئی اے ایس کے مقابلے کی تنخواہ دیں گے جب جا کر وہ آپ کی مسجد میں آئیں گے. ورنہ مفتی شمائل یا ان جیسے جو حضرات ہیں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. تو یہ مت سمجھیے کہ مدارس بانجھ ہو چکے ہیں، مدارس میں آج بھی اس طرح کے افراد نکلتے ہیں ماشاء اللہ، لیکن چونکہ آپ حضرات ان کو افورڈ نہیں کر سکتے تو اس لیے آپ کو ملتے نہیں ہیں. جس دن آپ ان کو افورڈ کریں گے وہ آپ کو مل جائیں گے. تو یہ جو بہرحال یہ ایک جملہ معترضہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں وقت نکالنا پڑے گا مطالعے کے لیے، ہمیں وقت نکالنا پڑے گا ان جدید افکار اور نظریات کو سمجھنے کے لیے. ہمارے ارد گرد جو بچے ہیں اسکول اور کالج جانے والے، آپ ان میں ایک سروے کر لیں. ابھی میں ایک علاقے میں تھا، وہاں پر ایک اسلامک اسکول ہے اور ٹھیک ٹھاک اسلامک اسکول ہے، یعنی وہاں بچیاں حجاب میں ہیں، نقاب میں ہیں. تو اس کے ذمہ دار نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اس اسکول میں سروے کیا بچیوں میں اور یہ جاننا چاہا کہ یہ بچیاں فیمنسٹ تو نہیں ہیں. تو پتہ چلا کہ ان میں سے اکثریت فیمنسٹ کی ہے. یہ ایسے اسکول کا حال ہے کہ جہاں نقاب اور حجاب میں تعلیم ہو رہی ہے اور جس کو علماء چلا رہے ہیں. یہ ان علماء کی کوئی غلطی نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے سروے کیا چونکہ وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس سے یہ پتا چلا کہ جس نظام تعلیم کو آپ نے اور ہم نے اسکولوں میں رائج کیا ہوا ہے اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ فیمنزم یا لبرلزم یا اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے جراثیم لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوں گے.
یہ ایسا ہی ہے کہ ایک شخص بہت ہی بڑا عالم فاضل اللہ والا اور بہت ہی زیادہ وہ ہیلتھ کانشیس ہے، لیکن میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے. جب آپ اس کے پاس اپنا مرض لے کے جاتے ہیں تو وہ آپ کو ایلوپیتھی کی ایک دوا دے دیتا ہے. جب بھی جائیں پین کلر دے دے، جب بھی جائیں پین کلر دے دے. تو پین کلر کا جو سائیڈ افیکٹ ہے وہ تو ہونا ہی ہے، چاہے اس پین کلر کو دینے والا عالم و فاضل ہو یا ایک فاجر و فاسق ہو. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسے ہی اگر ہم اسکول میں اسکول چلانے والے افراد، چاہے وہ علماء ہو یا غیر علماء ہو، اگر جو نصاب تعلیم پڑھایا جا رہا ہے اس نصاب کا الٹیمیٹ مقصد یہ ہے کہ بچوں میں لبرلزم پیدا ہو، فیمنزم پیدا ہو، بچوں میں انڈیویجولزم پیدا ہو، تو وہ تو پیدا ہوگا پڑھانے والا کوئی بھی ہو. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب تک ہم اس نصاب کو نہ بدل لیں، جب تک ہم اس کریکولم کی اصلاح نہ کر دیں، کم سے کم علماء کے طبقے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان نظریات کا مطالعہ کرے اور ان نظریات سے واقفیت حاصل کرے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے. بس یہ ہے کہ کچھ مہینے اس میدان میں لگانے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے کہ وہ بچے جو آپ کی مساجد میں نہیں آ رہے ہیں، ان کی تعداد ان بچوں سے کہیں زیادہ ہے جو آپ کی مساجد میں آ رہے ہیں. اور جو بچے بھی آپ کی مساجد میں آ رہے ہیں، یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ ان نظریات سے بالکل بھی متاثر نہیں ہیں. وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں، وہ محض آپ تک اس لیے نہیں آ پا رہے ہیں کہ یا تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہو کہ بھائی مولانا صاحب ناراض ہو جائیں گے. اگر آپ اس بیریئر کو توڑ دیں اور بچوں کو اپنے سے قریب کریں اور ان کو ہمت بنائیں کہ نہیں تم سوال کرو، تمہارے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تم سوال کرو، اور پھر اس سوال کا آپ معقول جواب بھی دیں، تو یہ بات یاد رکھیے کہ وہی بچہ 10 بچوں کو لے کر آئے گا، بھائی مولانا صاحب کے پاس جواب ہے، وہاں چلو. بچوں میں آپس میں گفتگو ہوتی ہے. ابھی ایک اسکول جانا ہوا تو ایک بچہ کوشچن آنسر کا سیشن چل رہا تھا. ایک بچہ جو 6ٹھی کلاس کا تھا، دلی سے تعلق رکھتا تھا لیکن وہاں وزٹ کر رہا تھا، تو اس نے ہم سے سوال کیا. اس نے کہا کہ میرے دوست یہ پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں، میں ان کو سیٹسفائی کیسے کروں. تو اب یہ ایک معمولی سا سوال ہے لیکن ایک بچے کی طرف سے آیا ہے. اب بچے کو اس سطح پر جا کر مطمئن کرنا بہت مشکل ہے. اور وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے مطمئن کریں، وہ یہ کہہ رہا ہے مجھے یہ بتائیں کہ میں ان کو کیسے مطمئن کروں. اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ 6ٹھی کلاس کے بچوں میں الہیات کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. الہیات کے مباحث 6ٹھی کلاس کے بچے آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ خدا کی عبادت کیوں کریں، اس خدا کی کیوں نہ کریں، اس خدا کی کیوں کریں، وغیرہ وغیرہ. تو جب بچے اس زمانے میں 6ٹھی کلاس میں 7ویں کلاس میں ان موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں تو یہ رہنمائی ان کو ان کے انداز میں اور ان کی سطح پر جا کر دینا بے انتہا ضروری ہے. کہ اسی وقت ممکن ہوگا جبکہ علماء ان موضوعات کو پڑھیں گے، ان کا مطالعہ کریں گے. اور ان موضوعات کا مطالعہ کرنا حقیقی معنوں میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے نصاب تعلیم سے کہیں آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر نصاب تعلیم ہی کو ہم اچھی طریقے سے پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد جو اکابر نے ہماری کتابیں لکھی ہیں انہی اکابر کی کتابوں کا مطالعہ کر لیں. میں ریکمینڈ کرتا ہوں حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی جملہ کتب، ان میں بھی اشرف الجواب ہے. ملفوظات حضرت تھانوی کے ملفوظات عجیب و غریب مجموعہ ہے کہ آپ اس کی کسی بھی جلد کو اٹھا لیں، کہیں نہ کوئی بات ایسی مل جائے گی کہ جو آپ کے مقصد سے متعلق ہوگی. کہیں نہ کہیں ایسا کوئی موضوع، کوئی بھی صفحہ اٹھائیں گے، کوئی آپ 2-4 صفحے ادھر ادھر کریں گے، آپ کے موضوع سے متعلق وہ بات آپ کو مل جائے گی. تو ان کتابوں کا مطالعہ بھی رکھیں اور اس طریقے سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب اس طرح کے مسائل نوجوانوں کے آپ کے پاس آئیں گے تو آپ بہت آسانی کے ساتھ ان کی رہنمائی کر پائیں گے. بس انہی باتوں پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ سے بھی کچھ باتیں سنوں گا، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، تو کچھ سوالات آپ کی طرف سے یا کچھ تفسیر آئیں گے تو انشاءاللہ مجھے خوشی ہوگی کہ میں ان کا جواب دے سکوں. جزاکم اللہ خیر الجزاء وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب، ہمارا تعلق کیسے ادارے سے ہے جیسے اپنے وزٹ کرا اسلامک ادارے اسکول ہے، اور الحمدللہ اسی اسکول سے ہم نے KG سے لے کر 10 تک جو ہمارے یہاں پہ سسٹم ہے، لیکن ابھی اسی اسکول میں چونکہ ہم پڑھا رہے ہیں، اسلامک اسکول ہے، لباس ہے، قرآن ہے، لیکن دینیات کے نام پر ہمارے پاس ناظرہ ہے اور دعائیں ہیں. اس کو لے کر ادارہ بھی مطمئن ہے اور تمام پیرنٹس جو بچوں کو بھیج رہے ہیں بڑی تعداد میں وہ مطمئن ہیں. آپ نے نصاب کے تعلق سے کہا تو یہاں پر چونکہ مہاراشٹر گورنمنٹ کا جو نصاب ہے اس کو تبدیل کرنا بہت مشکل ہے. ابھی تو نیو ایجوکیشن پالیسی جو آئی ہے وہ تو اور سخت ہے، ان کا جو پورا بورڈ ہے. تو ہم اسی اندر رہتے ہوئے کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں ہم کو چینج کرنی پڑے گی، اگر نصاب ہٹاتے ہیں تو پورا انسٹیٹیوٹ کو چینج کرنا پڑے گا.
اس کو رہتے ہوئے اب اس میں ہم کیسے کام کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ادارہ بھی مطمئن، پیرنٹس بھی مطمئن، اور یہ روز مرہ کا ہے۔ ادارے میں جو حافظ بچے ہیں، جو 6 7 8 میں بچے حفظ کر رہے ہیں، ان کو اگر ہم تھوڑا کھرچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ بچا دیں، تو کیا کیا جا سکتا؟ آپ نے میری بات کی تائید کی کہ جو بچے حفظ کر رہے ہیں، جب آپ ان کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ بچا نہیں۔ یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے، بہت ہی یعنی ایسی کہ جس پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں یعنی امریکہ میں حالات ذرا مختلف ہیں، اور مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے حق میں سازگار بھی ہیں۔ تو میں تھوڑا سا اس کا تعارف بھی کرا دوں، اور اس کے بعد ایک مختصر سا مشورہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں چل جائے۔ ہم نے گزشتہ 1 سال سے نصاب تعلیم کو کلمہ پڑھانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اور وہ اس طریقے سے ہم اس پروجیکٹ کو نام دیتے ہیں ایپسٹمک ری اورینٹیشن۔ ایپسٹمک نکلا ہے ایپسٹیمولوجی سے، جس کے معنی علم کے یا اسباب علم کے، اور ری اورینٹیشن یعنی اعادت التوجیہ، اس کا رخ بدلنا۔ تو ہم کوئی نیا علم ایجاد نہیں کر رہے ہیں، موجودہ علم کے رخ کو تبدیل کر رہے ہیں۔ ہم نے 4 موضوعات کا انتخاب کیا، اور یہ 4 ہی اہم ہیں اسکولوں میں۔ پہلا موضوع ہے انگلش لینگویج آرٹس، دوسرا موضوع ہے سوشل اسٹڈیز، تیسرا موضوع ہے سائنس، اور چوتھا ہے میتھ۔ ان میں سب سے پہلے ہم نے انگلش لینگویج آرٹس کو لیا کہ ہم نے دیکھا کہ موجودہ نظام یا نصاب کیا ہے وہاں کا، اس کی ساری کتابوں کو اکٹھا کیا، سب کو پڑھ ڈالا، اور اس کو نشانزد کیا کہ کہاں یعنی بین السطور میں بھی کہاں سے الحاد یا کفر یا زندقہ یا لبرلزم کہاں سے پروموٹ پاتا ہے۔ تو جب ہمارے پاس مکمل ایویڈنس جمع ہو گئے، ایک چیز ذہن میں آئی، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ایویڈنس کے تحت آپ نے ابھی چند مہینے پہلے ایپسٹین فائلز کا نام سنا ہوگا۔ کس نے نہیں سنا؟ سبھی نے سنا ہے، ماشاء اللہ۔ تو اس جزیرے پہ کیا ہو رہا تھا یہ بھی سب کو پتا ہے۔ ایپسٹین کی ایک خاتون دوست تھی جو اکثر فوٹو میں اس کے ساتھ آتی ہے، اس کا لاسٹ نیم ہے میکسویل۔ آپ اس کو اگر سرچ کریں گے تو اس کے باپ کا نام ہے رابرٹ میکسویل۔ رابرٹ میکسویل ایک کمپنی کا مالک ہے جس کمپنی کا نام ہے مکگرا ہل۔ مکگرا ہل اگر آپ سرچ کریں ابھی بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، نصاب تعلیم بنانے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا بنایا ہوا نصاب آپ کو تقریباً ہر انگلش میڈیم اسکول میں مل جائے گا۔ اس میں زمان و مکان کی قید نہیں ہے۔ 1980 سے یہ کمپنی کام کر رہی ہے۔ تو اب ذرا اچھا، جب میں نے یہ نصاب پڑھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ نصاب امریکہ کے اسکولوں میں رائج ہے، اس میں عیسائیت ہونی چاہیے، اس میں کہیں یہودیت میں کی ہونی چاہیے، نہ عیسائیت ہے نہ یہودیت ہے، اس میں پیگنزم ہے، اس میں ہر جگہ پیگنزم ہے۔ وہ کون سی پیگنزم؟ گریک دور کی یا رومن دور کی؟ اس میں رومی اور جو یونانی تہذیب کے معبود تھے ان کو گلوریفائی کیا گیا۔ تو میں اس وقت تک کہ ایپسٹین کا مسئلہ نہیں آیا تھا تو میں سوچتا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہاں کے اسکولوں میں یہ والی تہذیب کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں لوگ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عیسائیت کو یا کسی بھی مذہب کو یا کسی بھی پیگنزم ہی کو پروموٹ کرنے کا کیا مطلب ہے۔ پھر جب ایپسٹین فائلز آئیں اور لوگوں کو پتا چلا کہ ایپسٹین جزیرے پر تو پیگنزم ہی تھا، وہاں پر بال کا مندر تھا، بال کی باقاعدہ پوجا ہوتی تھی، اور پیگنزم شرک، جی، تو وہاں بال کی پوجا ہوتی تھی، اور بال ایک یونانی بلکہ اس سے پہلے بھی میسوپوٹیمین دور کا معبود ہے کہ باقاعدہ اس کی پوجا ہوتی چلی آئی، یہاں تک کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے حضرت الیاس کے تذکرے کے تحت۔ تو اور اس سے بڑھ کر حیرت یہ ہوئی کہ ایپسٹین نے بال کے نام پر ایک بینک میں اکاؤنٹ بھی کھولا ہوا تھا اسی کے نام پر، اور خوب اس میں چندہ آتا تھا، اور یہ نان فار پروفٹ آرگنائزیشن کا ایک اکاؤنٹ تھا۔ تو یہ جو پوری بات میں نے آپ سے کہی ہے، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نصاب تعلیم کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اور ایک خاص مقصد کے لیے کمپنی قائم ہوئی، اور پوری دنیا میں اس کی کتابیں پھیلا دی گئیں۔ تو ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے انگلش لینگویج آرٹس کی کتابوں کو لیا، دیکھا کہ ان کتابوں کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، یعنی مقاصد کیا ہیں۔ وہ مقاصد
ہم نے سامنے رکھے اور کتابوں کو اثر نو لکھنا شروع کیا. اس طریقے سے نرسری سے لے کر بلکہ پری کے سے لے کر 8ویں کلاس تک کی کتابیں ہم تقریباً انگلش لینگویج آرٹس کی لکھ چکے ہیں, اور وہ طباعت ہو جائے گی حل کیا جا سکتا ہے, اس زخم پر بینڈیج لگائی جا سکتی ہے. جی ٹیچرس گائیڈ بنا دو سامنے رکھا, یعنی شرح لکھ دی جائے. ہم تو شرح لکھنے میں بہت ماہر ہیں, شرح لکھ ہو گیا ایک درخواست ہے کہ آپس میں گفتگو نہ کریں, سوال جواب کا سیشن ہے. تاکہ ہم نے ویکیشن میں اس لیے دے دیا ہے کہ باہر نکلنے کے بعد بھگدڑ ہو جائے گی اور دقت ہوگی, اس لیے آہستہ آہستہ اپنا ریفریش بھی ہوتے رہیں, اور جو سوالات ہیں وہ سوالات پیش کرتے رہیں, بات چیت چلتی رہے گی تاکہ وقت ہمارا استعمال سے ہو جائے. آپس میں گفتگو نہ کریں. جی سوال اگلے سوال پر آ جائیں گے. اچھا ادھر ہے جی. جی صاحب, ہم لوگ آلریڈی 4 مدارس کے اندر اسلامی سلیبس پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور الحمدللہ ہم لوگ کے پاس میں 4 سال کا نصاب ہے. 4 اسکولوں میں کہ 4 مدارس میں؟ 4 مدارس میں ہم لوگ نے اسکولی نظام قائم کیا جس کے اندر اسلامی سلیبس پڑھایا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ میں 4 لیولس میں بانٹا گیا, لیول اے, لیول بی, لیول سی, اور پھر وہ 10th اپیئر کرتے ہیں. NIUS سے 10th NIUS سے اپیئر کرتے ہیں. 10th میں ہم لوگ کو جب NIUS کی ٹیکسٹ بک پڑھانی پڑتی ہے تو اس کے اندر ہم نے ٹیچر ٹریننگ پروگرام پورا رکھا ہوا ہے, جیسے کہ آپ نے کہا جی. اس کے تحت.
لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس میں جو 8 تک کا پورا نصاب ہے کریکولم ہے یو کین گیٹ دیٹ, تو اس سے اور سہولت ہو سکتی ہے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ وہ کریکولم چونکہ میں نے کہا جون میں پبلش کریں گے اور وہ کانسٹنٹلی ٹیسٹنگ میں ہے ابھی بھی, چونکہ ابھی بھی وہاں کلاسز چل رہی ہیں, تو اس سال کے آخر میں انشاءاللہ وہ کریکولم شائع ہو جائے گا اور دوسرے اسکولوں کے لیے بھی اویلیبل ہوگا. لیکن دیکھیں یہاں پر بھی انہوں نے کہا نا کہ ہم مدارس میں وہ نصاب چلا رہے ہیں اور پھر NIUS کے تحت وہ چلا رہے ہیں. جو باقاعدہ اسکول بورڈ ہوتا ہے اس میں یہ مشکل آپ کو آئے گی. NIUS کے تحت کچھ نہ کچھ آزادی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں, وہ بھی 9 تک 10th میں نہیں کر سکتے. تو بہرحال جہاں جہاں بھی سہولت سے یہ کام کیا جا سکتا ہے وہاں کریں. کے لیے سینٹر بنا کر کیمبرج وغیرہ کے سینٹر لے کر ہاں اب یہ دیکھیں ایک نیا انہوں نے, لوگ یہ سینٹر سیٹ اپ کر رہے ہیں, بٹ انشاءاللہ اٹ ول ٹیک ٹائم. آپ نے ایک نیا کٹا کھولا ہے. کٹا کھولنا سمجھتے کسی کہتے ہیں. کیمبرج کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے IB. ہم نے ایک نہج پر کام کرنا شروع کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اسکول کے لیے امریکہ میں انٹرنیشنل بیکلریٹ IB سے ایکریڈیٹیشن لے رہے ہیں. تو ہم اس وقت ان کو ان کی ایکریڈیشن ملتی ہے 2 سال میں, تو اس وقت کینڈیڈیسی اسٹیٹس میں ہے. کینڈیڈیسی اسٹیٹس کے بعد پھر آپ کو فل فلیج اسٹیٹس مل جاتا ہے. اس بورڈ کے تحت آپ اپنے نصاب پر بہت حد تک, بلکہ میں کہتا ہوں کہ 10ویں تک 100% آپ اپنے نصاب پر مکمل اختیار رکھتے ہیں. 10ویں تک, 11ویں اور 12ویں میں ان کا اختیار چلتا ہے, 10ویں تک کوئی مسئلہ نہیں. یہاں تک کہ میری جب ان سے میٹنگ ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کے یہاں نصاب تعلیم میں 2 کلاسز ایسی ہیں کہ جس میں ہمیں تھوڑا سا نہیں بہت کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی. ایک ہے آرٹ کی اور دوسری میوزک کی. تو آرٹ اور میوزک دونوں کمپلسری ہیں, اب کیا کیا جائے؟ تو وہ کہنے لگی خاتون کہ یہ دونوں کمپلسری ہیں, اس کو ہٹا نہیں سکتے, اب آپ دیکھیں کیا کرنا ہے. میں نے کہا کرنا یہ ہے کہ آرٹ کے تحت ہم لے کر آئیں گے کیلیگرافی یعنی خطاطی اسلامی, اور میوزک کے تحت لے کر آئیں گے, میں نے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا, سنگنگ آف سیکریڈ اسکرپچرز یعنی قراءت قرآن, نہیں مساوات تلاوت قرآن. اس کے لیے ہم نے من لم یتغن بالقرآن فلیس منا سے تغنی لے کر, اس کو میں نے ریسائٹیشن نہیں کہا, میں نے اس کو کہا سنگنگ آف سیکریڈ اسکرپچرز. تو میں نے کہا لیکن یہ ٹون کے بغیر ہوگا, میوزیکل انسٹرومنٹ استعمال نہیں کریں گے. تو اس نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ اس کورس کو ڈیولپ کر دیں. تو اب دیکھیں ہماری قرآن کی جو کلاسز ہیں وہ بھی آ گئی, ٹھیک ہے, وہ میوزک کے تحت رجسٹرڈ ہو گئی, اور کیلیگرافی آرٹ کے تحت آ گئی. تو ہمیں کوئی پینٹنگ نہیں بنوانی, کوئی تصویریں نہیں بنوانی. تو یہ ہے کہ آپ کیسے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, یہ IB کے تحت ہے, اور یہ آپ کو تقریباً ہر جگہ ملے گا. لیکن IB بہت مہنگا ہے. IB کو صرف باقی رکھنے کے لیے ہمیں ہی کم سے کم $15,000 سے $20,000 سالانہ ہمیں دینے پڑتے ہیں, صرف باقی رکھنے کے لیے. پھر اس پہ ٹیچرز ٹریننگ ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہم نے اس کا ایک حل نکالا, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی اس نیٹ ورک میں بہت سارے اسکولز اور کالجز یا ادارے آ جائیں. اس کا تجربہ ہوا انڈونیشیا میں. انڈونیشیا میں کچھ مدد سے تقریباً وہاں بھی اس طرح کا مسئلہ تھا کہ مدرسوں کو ماڈرنائز کرنا تھا وغیرہ وغیرہ. تو کوئی 30-35 مدرسوں نے IB سے ایکریڈیشن لیا اکٹھا, اور ایک نیٹ ورک یا ایک امبریلا آرگنائزیشن بنائی. تو وہ جو کاسٹ تھی وہ سب پر ڈیوائڈ ہو گئی, تو اس سے سب کو سہولت ہو گئی. تو ہم بھی یہی کام کرنے جا رہے ہیں کہ ایک امبریلا آرگنائزیشن ہے اور ایک ان کا مشترکہ کریکولم ہے جو ہم ڈیزائن کر رہے ہیں. اب ہمارے اس امبریلا کے تحت کوئی اسکول دنیا میں کہیں بھی ہو سکتا ہے, اور وہ کاسٹ ڈیوائڈ ہو جائے گی, تو اس سے سب کو سہولت ہوگی. تو یہ ابتدائی کچھ خاکے ہیں, امید ہے کہ انشاءاللہ لوگوں کے لیے مفید ہوں گے. جی ایک ضروری بات اس میں یہ پوچھنی ہے کہ ایک بڑا مرحلہ ہے نصاب کی تبدیلی یا نصاب کو ڈیولپمنٹ کرنے کے بعد میں امپلیمنٹ کرنا, لیکن ابھی جو موجودہ صورتحال ہے, مشنری اسکول ہیں, کانوینٹ اسکول ہیں, ہندوازم کے جو اسکول ہیں جو اعلیٰ تعلیم کے لیے یہاں پر فیمس ہیں, اور جو بھی ہائی سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہاں ڈالیں. اور 10th تک کے جو بچوں کا ذہن ڈیولپ ہوتا ہے ان اسکولوں میں, اس کے چینجز کے لیے بڑے کیا کہتے ہیں چیلنجز ہیں. ایسی صورت یہ ہے کہ ان نصاب میں رہتے ہوئے
اچھا وہ ہائی سوسائٹی کے بچے مکتب تک بھی نہیں آ پاتے ہیں بہت بڑی تعداد میں. تو ایسے چیلنجز کے لیے کیا آپ کے پاس میں پروگرام ہے تو اس کے تعلق سے کچھ ڈیٹیل شیئر کریں. ظاہر ہے کہ یہ بچے نہ مکتب تک آ رہے ہیں اور اس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کی معراج یہ ہے کہ وہ کانوینٹ اسکول میں چلے جائیں. تو ان بچوں تک اور ان کے والدین تک خود آپ حضرات کا پہنچنا بہت ضروری ہے. وہ تو نہیں آئیں گے, وہ نہیں آ رہے تو آپ پہنچے. اور آج کے دور میں جو حالات ہیں, والدین اس کی فکر نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کا ایمان کا کیا ہوگا. والدین کو ٹینشن اس بات کی ہے کہ ان کے جینڈر کا کیا ہوگا. یہ ایک اہم نقطہ ہے, اس کو ذہن میں رکھ لیجیے آپ کہ آپ کے پاس ایسے کیس اگر ابھی نہیں آ رہے ہیں تو جلدی ہی آنے والے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے بچے نے جینڈر بدل لیا, کیا کریں. یہاں آپ ہی کے شہر میں ایک عالم دین ہے, ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں. تو میں نے ان سے ذکر کیا, پوچھا پچھلے سال کی بات ہے کہ آپ کے پاس اس طرح کے کیسز آتے ہیں, تو وہ کہنے لگے آتے ہیں. تو اب ایک آدمی کاؤنسلنگ میں لگا ہوا ہے تو اس کے پاس یہ کیسز آ رہے ہیں, اور یہ کیسز کبھی بھی لو سوسائٹی سے نہیں آئیں گے, یہ ہمیشہ ہائی سوسائٹی سے آئیں گے. اور اس سوسائٹی میں مسئلہ ایمان نہیں ہے, یعنی ایمان ان کے یہاں پرائیورٹی ہے ہی نہیں. ان کے ہاں مسئلہ جینڈر ہے, چونکہ یہ مسئلہ غیرت کا ہے. تو یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جب آپ ان کو واپس لے کر آئیں اور ان کے بچوں کی کاؤنسلنگ کریں. اگر کاؤنسلنگ کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ لوگ پھر دین پر قائم ہو جاتے ہیں, دین پر باقی رہتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. تو اس تعلق سے بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح علماء اس فیلڈ میں پہلے سے ماہر ہوں. یہ مسائل بڑھنے والے ہیں, اور یہ مسائل دو وجہ سے بڑھیں گے, چونکہ مغربی ممالک میں انہی دو وجہوں سے بڑھ رہے ہیں. پہلی وجہ ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری, اور دوسری وجہ ہے فاسٹ فوڈ. فاسٹ فوڈ, یہ فاسٹ فوڈ تو نہیں بھائی, ٹھیک ہے. تو پہلی وجہ ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری. انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا گول یہ ہوتا ہے کہ وہ فلم بنائیں یا کچھ بھی ہے, تو اس میں وہ ان لوگوں کو گلوریفائی کرتے ہیں جن کو ہم ہومو سیکشول کہتے ہیں یا ٹرانسجینڈرز بولتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایک کیریکٹر ایسا ڈال دیں گے کہ جس سے ہومو سیکشوالٹی کو نارملائز کیا جاتا ہو, یعنی کہ ایک نارمل بیہیویئر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی ذمہ داری ہے, وہ چاہے ہالی ووڈ ہو, بالی ووڈ ہو یا کوئی دوسرا ووڈ ہو. اور یہ وہ جو قوم, ہماری جو قوم کے بچے ہیں, ایسا تو ہے نہیں کہ وہ فلموں سے وابستہ نہیں ہے. یعنی جس سوسائٹی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ سوسائٹی فلموں ہی سے وابستہ ہے, وہیں سے وہ اپنی اخلاقیات اخذ کر رہی ہے. لیکن یہاں سے ایک انسان متاثر ہوتا ہے, اس میں بایولوجیکل چینجز نہیں آتے. بایولوجیکل چینجز اس وقت آتے ہیں جب اس کے ہارمونز میں تبدیلی ہوتی ہے. ہارمونز میں تبدیلی کیسے ہوتی ہے؟ فاسٹ فوڈ. فاسٹ فوڈ چاہے وہ جتنی بھی مشہور برانڈز ہیں, میک ڈی ہے, برگر کنگ ہے, پیزا ہٹ ہے, یہ سارے وہ کھانے ہیں کہ جس میں پرزرویٹیوز ڈالے جاتے ہیں, جس میں کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں, ان کو بولتے ہیں ایڈیٹیوز. یہ انسان کے خصوصاً مرد کے ہارمون کو, اور اس میں بھی اسپیسیفکلی ٹیسٹوسٹرون کو متاثر کرتے ہیں. ٹیسٹوسٹرون وہ ہارمون ہے, جتنا وہ بڑھے گا تو انسان کی مردانگی باقی رہے گی, اور جتنا وہ ختم ہوگا یا متاثر ہوگا اس کی مردانگی میں فرق آئے گا. تو اگر ان کھانوں سے, اسی طریقے سے جو ڈبے کا دودھ ملتا ہے جو ہم بچوں کو پلاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس میں کیمیکلز ملے ہوئے ہیں اور ہارمونز بچوں کے متاثر ہو رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر ملک میں ایسا ہو رہا ہے, لیکن مغربی ممالک میں ایسا ہو رہا ہے, اور مغربی ممالک ہی پوری دنیا کی مارکیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ ہمیں پتا ہے, مارکیٹ کنٹرول ہوتی ہے وہاں سے, تو وہ جو کہیں گے وہ ہمارے منہ میں جائے گا. اسی لیے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم آرگینک مارکیٹ کی طرف لوٹیں, کہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں ہماری پلیٹ میں وہ آرگینک ہونی چاہیے. کوشش کریں اس چیز کی. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جو ہومو سیکشولز یا ٹرانسجینڈرز ہوتے ہیں یہ گاؤں میں نہیں ہوتے, یہ شہروں میں ہی ہوتے ہیں, اور شہروں میں بھی ہائی کلاس میں ہوتے ہیں, چونکہ ہائی کلاس کو ہی یہ والے کھانے ملتے ہیں. گاؤں والے کو کبھی آپ نے میکڈونلڈ میں نہیں دیکھا ہوگا. اس کو اگر آپ برگر دیں گے بھی تو وہ اس کو روٹی سالن کی طرح کھائے گا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ برگر کیسے کھانا ہے.
تو وہ کبھی جب اس کے منہ میں یہ نوالا جانا ہی نہیں ہے تو اس میں جو بایولوجیکل چینجز ہیں وہ نہیں آتے. عام طور سے ان کو پھر بھی شہروں کے مقابلے میں کچھ صحت افزا کھانا میسر ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ مسائل وہاں بہت کم ہیں. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بطور جرم اور گناہ کے یہ مسائل ہو سکتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے کہ ایک آدمی اگر اس طرح کے کسی معاملے میں ملوث ہے, وہ خود جان رہا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں یا جرم کر رہا ہوں, یہ اس کی فطرت ثانیہ نہیں بنتی ہے, وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا ہے. وہ آ کر یہ نہیں کہتا پردھان جی میں تو مرد سے شادی کروں گا, وہ یہ نہیں کہتا. وہ چھپ کر حرکتیں کرے گا لیکن پبلک میں آ کر نہیں کرے گا. یہاں پبلک میں آ کر یہ حرکتیں ہوں گی, کیوں؟ اس لیے کہ بایولوجیکل چینج ہو چکا. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ نارمل ہے. تو اب جب یہ معاملات آئیں گے تو اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ آپ کھانا تو بدل نہیں سکتے, آپ زیادہ سے زیادہ فاسٹ فوڈ کے بارے میں بات کر لیں گے, اس میں جو کیمیکلز کی جو خرابیاں ہیں اس پہ بات کر لیں گے, لوگوں کو ابھاریں گے کہ بھائی بچوں کو ایسی جگہ نہ لے کر جائیں, اور ابھارنا چاہیے, تبھی آپ ریلیونٹ بنیں گے. یعنی اب یہ فوڈ کی ہی بات ہے, اسی فوڈ کے موضوع پر آپ جمعہ کے کئی خطبے دے سکتے ہیں. آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی تم اپنے بچوں کو لے کر انٹرٹینمنٹ کے نام پر, تفریح کے نام پر جہاں لے کر جا رہے ہو, اس سے تمہاری نسلیں متاثر ہو سکتی ہیں. تو یہ جب اس موضوع پر گفتگو ہوگی تو لوگ بڑے غور سے سنیں گے اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اس کا نتیجہ نکلے گا. لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ علماء تھیراپی کے میدان میں آئیں, اور ایک خاص تھیراپی ہوتی ہے, اس کو بولتے ہیں ریورس تھیراپی. ریورس تھیراپی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ یا ایک نوجوان, لڑکا یا لڑکی, اگر کسی وجہ سے کوئی بایولوجیکل چینج یا کوئی ہارمونل ڈسبیلنس کی وجہ سے وہ شخص ہوموسیکسول بن گیا ہے یا اس میں اس طرح کی ٹینڈنسی یا میلان آنے لگا, تو اس کو واپس کیسے لانا ہے؟ آپ کو حیرت ہوگی کہ عیسائیوں میں جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس کا ایکسپرٹ ہوتا ہے. امریکہ میں بھی اور برطانیہ میں بھی, یورپ میں بھی چرچ کے تحت باقاعدہ کلبز ہوتے ہیں, جس کو جیسے مان لیجئے کسی پہاڑی علاقے میں چرچ کے زیر انتظام کچھ لڑکے یا کچھ لڑکیاں 3-4 دن کے لیے جا رہے ہیں, اسکاؤٹس جس کو بولتے ہیں, اسکاؤٹس. تو اسکاؤٹس کے لیے لوگ جاتے ہیں. اسکاؤٹس کلچر یہ چرچ کا کلچر ہے. تو ایسے اسکاؤٹس میں باقاعدہ ایسے افراد ہوتے ہیں جو اس تھیراپی سے واقف ہوتے ہیں, اور ان بچوں کی وہ تھیراپی کرتے ہیں, ان کو واپس لے کر آتے ہیں. بعض یورپین ممالک میں اب اس تھیراپی کو لیگل قرار دیا گیا ہے, لیکن امریکہ میں ابھی بھی یہ لیگل ہے مذہبی طبقوں میں. تو اگر یہ تھیراپی موجود ہے اور سائنسی بنیادوں پر موجود ہے تو ہمارے علماء کو اس میدان میں بھی آگے آنا چاہیے, چونکہ اگر یہ مسائل پیدا ہوں گے تو اس کی اصلاح کون کرے گا؟ اگر آپ یہ کہیں گے کہ بھائی نہیں وہ سائیکائٹرسٹ ہے نا وہ کرے گا, سائیکائٹرسٹ نے اگر ریورس تھیراپی کر دی تو اس کا لائسنس ضبط ہو جائے گا. سائیکائٹرسٹ نے اگر کوئی سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ ہے, آپ اس کے پاس پیشنٹ بھیجیں اور کہیں کہ یہ ریورس تھیراپی کر دو, اس کو پتا ہے, لیکن اگر وہ کر دے گا تو اس کا لائسنس ضبط ہو سکتا ہے, وہ نہیں کرے گا. یہ کام صرف عالم کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ ایک ایسا میدان ہے کہ جس میں ہمارے علماء آگے بڑھ سکتے ہیں اور خدمت خلق بھی کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ مسلم ہی بچے متاثر ہوں, غیر مسلم بچے بھی تو متاثر ہو رہے ہیں, ان کے ماں باپ بھی تو یہ چاہیں گے کہ بھئی ان کا جینڈر محفوظ رہے. تو اب کرنے والا کون؟ عالم. تو دیکھیے یہ خدمت خلق ہے. جینڈر چینجنگ کا معاملہ تو لو کلاس میں بھی شروع ہو چکا ہے, بہت زیادہ بڑی تعداد, اس لیے کہ فاسٹ فوڈ ہر جگہ آ گیا. مفتی صاحب, یہ مکاتب کا جو نظام ہے, جانے والے کالج جانے والے بچے, یہ الحمدللہ اسلام کے اندر کم از کم مکتب میں بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں. تو جو زہر الحاد کا وہاں کالج اور اسکول کے ماحول میں وہ جو زہر ان بچوں کے دماغوں میں اترتا ہے, مکاتب میں کوئی ایسا نظام, کوئی ایسا نصاب کہ اس زہر کا تریاک بن جائے, ایسی کوئی ترتیب, ایسا کوئی پروگرام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں مکاتب کے ہمارے جو نظام اس ملک میں چل رہے ہیں وہ کوئی ایک نہیں ہے, متعدد ہے. ہر ایک تنظیم نے اپنا ایک نظام بنایا ہوا ہے اور اس کے تحت نصاب بھی مرتب کیا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک آپس کے تجربات کا تبادلہ کیا جائے. مثلا میں نے کچھ علاقوں کے مکاتب میں جا کر دیکھا کہ ان کے پاس کوئی نصاب نہیں, نصاب ہی نہیں ہے سرے سے. مکتب کا مطلب یہ ہے کہ بچہ آیا, اس نے ناظرہ پڑھا اور یا پھر تھوڑا بہت اس نے صورت یاد کی, دعائیں یاد کی, وہ چلا گیا گھر, بس یہی نصاب ہے.
بعض جگہوں پر ماشاءاللہ بڑا اچھا نصاب بنا ہوا ہے، اس میں عقیدے کے اوپر بھی خوب زور ہے اور اخلاقیات کے اوپر بھی زور ہے، اور عقیدے کی کتابیں اس طرح لکھی ہوئی ہیں کہ بچوں کے ذہنوں میں جو موٹے موٹے سوال ہیں وہ نہ آئیں۔ تو اگر اس طریقے کی کتابیں تمام مکاتب میں پھیلائی جائیں تو اس کا فائدہ ہوگا۔ سلمز میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جس نظام سے آپ وابستہ ہیں، لیکن بہت سی جگہوں پر جہاں لو انکم فیملیز رہ رہی ہیں، وہاں پر ایسے مکاتب کو چلانا کہ فیملیاں خود نصاب تعلیم کو افورڈ کریں مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ بچہ آئی گیا اور آپ کے پاس قرآن پڑھ لیا، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر کوئی ایسا نظام ہو کہ ان بچوں تک کتاب پہنچے اور اس کتابوں کی باقاعدہ تدریس ہو، اور پھر مکاتب میں پڑھانے والوں کی باقاعدہ ٹریننگ ہو کہ دیکھیں اس طرح کے سوال ہوں گے تو یہ جواب ہے۔ مثلا اس بچے نے سوال کیا کہ ہم کیوں عبادت کریں اللہ کی، تو وہ کوئی بھی بچہ سوال کر سکتا ہے، مکتب کا بھی، سلم کا بھی اور ہائی کلاس کا بھی، تو اس کا جواب کیسے دینا ہے۔ تو مکاتب کے جو اساتذہ ہیں، یہ ان کی ٹریننگ کے اوپر بھی انحصار کرتا ہے۔ تو الحادی فکر تو ہر جگہ ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ اساتذہ کی ٹریننگ ہو، خصوصاً ان اساتذہ کی کہ جو عام بچوں سے ڈیل کر رہے ہیں، ان سے انٹریکٹ کر رہے ہیں۔ کوئی ایسا نمونہ ہے؟ نمونے کی جہاں تک بات ہے تو آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 1 سال پہلے کی بات ہے، میں نے اور ہمارے ایک جاننے والے ہیں قریبی، ہم لوگوں نے اس موضوع پر کام کرنا شروع کیا جو کافی حد تک ہو بھی گیا تھا، لیکن پھر ہمارا جو اسکولی نصاب کی اصلاح کا کام ہے وہ زیادہ بڑھ گیا اور میری توجہ ادھر چلی گئی۔ تو ورنہ میرے ذہن میں یہ بات ہمیشہ سے رہی ہے کہ مکاتب میں کے نصاب میں بھی ایسی کتابوں کا اضافہ یا ایسی کتابوں کا تعارف ضروری ہے کہ جس سے کم عقیدے کی اور جو بنیادی سوالات ہیں وہ بچوں کے ذہن سے بنیادی طور پر بچپن میں ہی ختم ہو جائے، وہ کبھی بڑے ہو کر آئے نہ، چونکہ ان کے ذہن میں پہلے سے پتا ان کو کہ یہ سوال کا جواب تو ہم نے 6ٹھی کلاس میں 7ویں کلاس میں مل گیا تھا۔ تو دعا کیجیے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، مفتی صاحب، یہ الہاد کا، فیمنزم کا، انڈیویجولزم کا، یہ جو آپ نے ذکر کیا، اس کے لیے بیسیکلی ایک ٹیم کی ضرورت ہونا چاہیے، جو مطلب آپ کا جو ویژن ہے، کام کرنے کا طریقہ ہے، وہ اگر لوگوں میں آ جائے تو اس سے اور زیادہ، جیسے جو ورکنگ پروفیشنلز ہیں اس میں آؤٹ آف 100 2-3 مسلمز ہیں، تو مسلمز کے اندر بہت سارے لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ طلاق کا یا کوئی بھی ایسا، تو اس سے ریلیٹڈ، یا 4 شادیوں کا، تو وہ لوگ انآنسریبل ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے کوئی ایک ٹیم ہو جو کام کر سکیں۔ جی، یہ اہم کنسرن ہے اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ کارپوریٹ ورلڈ جو مسلمان جاتے ہیں تو ان اعتراضات کا سامنا کرتے ہیں اور ان کے پاس ان کا جواب نہیں ہوتا ہے، چونکہ ان اعتراضات کا جواب دینے کے لیے پہلے سے علمی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے۔ علمی صلاحیت کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ کتابوں کا مطالعہ کیا ہو، علماء کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہوں۔ جو حضرات اس فیلڈ میں ہیں عام طور سے وہ دینی کتابوں کا مطالعہ اتنا نہیں کر پاتے ہیں۔ رہی بات ٹیم کی، تو آپ ایک ٹیم بنا لیں گے، 2 ٹیم بنا لیں گے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ ایک مختصر سا وقتی سا حل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ علماء کی جماعت اگر ان موضوعات پر تیاری کر لے اور کسی ایک موضوع کو جمعہ کے خطبے میں اٹھا لے تو آپ دیکھیے کہ کتنے سارے لوگ متاثر ہوں گے اور کتنے سارے لوگوں تک پیغام پہنچے گا۔ الحاد تو ایک فینامنا ہے، لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ الحاد نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے جدیدیت یا ماڈرنزم۔ ماڈرنزم کے تحت کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ دیکھیں، ماڈرنزم کے تحت چیز آتی ہے، سب سے پہلا موضوع آتا ہے لبرلزم، اس کے بعد آتا ہے فیمنزم، اس کے بعد آتا ہے ٹرانسجینڈرزم، اس کے بعد آتا ہے سیکولرزم، یہ سب کے سب لبرلزم ہی کے تحت ہے۔ پھر سائنٹزم کے تحت ایوولوشن، اور پھر یہ بڑے بڑے موضوعات ہیں، ان میں سے ہر ایک کے تحت پھر 10 نظریات ہیں۔ کسی ایک نظریے کو اگر آپ جمعہ کے خطبے کا موضوع بنا لیں اور دلائل کے ساتھ اسلام کا موقف رکھ دیں تو جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، بلکہ اگلے ہفتے وہ اور بندوں کو لے کر آئیں گے کہ بھائی مولانا صاحب نے بڑی شاندار بات کی تھی، اس موضوع پر ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، تو ہمیں جمعہ کا خطبہ کا بیان پورا سننا ہے۔ وہ آخر میں نہیں آئیں گے، پھر پورا سنیں گے۔
موضوعات اور موضوعات کا مواد کہاں سے ملے گا؟ مولانا فرما رہے ہیں کہ موضوعات اور موضوعات کا مواد کہاں سے ملے گا؟ ابھی اس کو تیار کر کے فارغ ہوا ہوں. حافظ الملاحدہ سے ملے گا. حافظ الملاحدہ سے ملے گا انشاءاللہ. ہاں جی، پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا، جلدی آ رہا ہے انشاءاللہ. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے گزشتہ دنوں میں حیدرآباد میں تقریباً 1.5 گھنٹے کی تقریر کی، اور اس میں آپ نے یہ بتایا کہ بچے جو 3 سال سے لے کر 18 سال کی عمر تک سائنسزم کو پڑھتے ہیں اور سائنس کی کتابیں پڑھتے ہیں، جس میں یہ باتیں بتائی جاتی ہیں کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے محسوسات اور اسی طرح جو حواس ہے اس کا استعمال کیا جائے. تو کوئی شخص ہے جو انگلش اسکول میں پڑھا رہا ہے اور اس سے متعلق سائنس کی بکس ہیں اور سائنس کی کتابیں وہ پڑھا رہے ہیں، تو اب کون سا طریقہ کار وہ اختیار کرے کہ سائنس کی بک پڑھاتے ہوئے بھی بچوں کے ذہن میں یہ چیز بیٹھا دے کہ یہ سائنس کی جو چیزیں ہیں بس محض ایک طرح سے خیالات ہیں، اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی اور اسی طریقے سے جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں ان کے دلوں میں بیٹھا دے. تو کیا اگر یہ طریقہ کار وہ اختیار کر لیتا ہے تو سوال سے بچ جائے گا اور اللہ کے یہاں وہ ماخوذ نہیں ہوگا؟ دراصل یہ ہمارا سوال جو ہے ایک خاص موضوع پر ہے، چونکہ ہماری اہلیہ اس سے متعلق ہیں. تو جب انہوں نے آپ کا بیان سنا تو ان کے اندر یہ خوف پیدا ہوا، تو میں نے ان کو یہی بات بتلائی کہ جو ہے بچوں کو پڑھانے کے بعد یہ چیز بتلا دی جائے کہ نہیں، یہ بس سوچ ہے اور ایک طرح کا خیال ہے، اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی پیدا کی یہ ساری چیزیں پوری کائنات ہے. اہم سوال ہے، لیکن میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جب ہم سائنٹزم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم ہرگز بھی یہ نہیں کہتے کہ سائنس کی جتنی بھی تھیوریز یا نظریات ہیں یہ محض اوہام و خیالات ہیں. ہم یہ نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس کا تعلق اس عالم مشاہدہ سے ہے، عالم شہود سے ہے. ہم یہاں اپنی آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں اسی کو سائنس کی تھیوری کی بنیاد پر اس کے پروسیس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سائنس کیا ہے؟ جو چیز ہمارے سامنے ہے اس کا پروسیس کیا ہے، پروسیس کو بیان کرتی ہے سائنس. سائنس کبھی بھی کیوں کو بیان نہیں کرتی ہے، وہ کیسے کو بیان کرتی ہے. سائنس کیسے کا جواب دیتی ہے، کیوں کا جواب نہیں دیتی. سائنس یہ تو بتا سکتی ہے کہ انسان ارتقا کرتے کرتے ایسے یہاں تک پہنچا ہے، لیکن جب آپ سائنس سے پوچھیں کہ کیوں پہنچا ہے تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کیوں کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں ہے. تو ایک تو بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے. دوسری بات کہ اسکولوں میں ایک سبجیکٹ جو کسی زمانے میں پڑھایا جاتا ہوگا اس کو جان بوجھ کر نکال دیا گیا، اور وہ سبجیکٹ ہے اسباب علم کا، جس کو اپسٹیمولوجی بولا جاتا ہے. یہ ہمارے یہاں نصاب تعلیم میں شامل ہے. ہم نے کیا کیا، ہمارا جو اسکول ہے امریکہ میں برہان اکیڈمی، اس میں ہم نے اسباب علم کو
کوئی شک و شبہ اس طالب ذہن میں باقی رہنا. اگر آپ نے حاشیہ لگا دیا, آپ نے بین السطور میں یہ لکھ دیا ٹیچرز گائیڈ میں مثلا, یا اس کی شرح کرتے ہوئے آپ نے لکھا کہ یہ قانون, اس کا جو ریفرنس پوائنٹ ہے وہ انسان ہے, خدا نہیں, اور اس قانون کا اطلاق اس فزیکل ورلڈ میں ہے, اس کے باہر نہیں. یعنی یہ قانون میرے اور آپ کے لیے کہ میں مادہ عدم سے وجود میں نہیں لا سکتا, اور یا کسی موجود مادے کو معدوم نہیں کر سکتا. کسی انسان کو اس کی طاقت نہیں دی گئی, چاہے سائنس کتنی ترقی کر لے. ممکن نہیں ہے کہ عدم سے وجود میں سائنس لے کر آ جائے کسی بھی چیز کو. ہم کسی موجودہ مادے کو مینیپولیٹ کر کے یا اس کو توڑ مروڑ کر ایک نئی شکل دے سکتے ہیں, لیکن عدم سے وجود میں کسی بھی مادے کو نہیں لا سکتے. تو اس قاعدے کا, قانون کا اطلاق ہم پر اور آپ پر ہے, انسان کے اوپر ہے. اس قاعدے قانون کا اطلاق اللہ کے اوپر نہیں ہے. تو یہ بتانا ضروری ہے. اسی وقت جب آپ یہ بتا دیں گے اور بچے کا سمجھ میں آئے گا, تو وہ اس قانون کی وجہ سے سائنسی قانون کو سمجھے گا, اس کی رسپیکٹ کرے گا, اس کی تطبیق کرے گا, لیکن وہ اللہ کے اوپر اپلائی نہیں کرے گا, چونکہ اس کو بتا دیا گیا. تو اس طریقے سے اگر سائنس پڑھائی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. مفتی صاحب, وہ علماء اور جو لیمن ہیں ان کے بیچ کا جو کمیونیکیشن گیپ ہے, یہ کسی لینگویج اسپیشلی انگلش اس کے اندر داخل ہے, یا کیا اس کی وجوہات کیا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے؟ لیمن سے کہیں لیمن کی طرف جو ہے ذہن نہ چلے جائے تو اس کی وضاحت کر دیں. ہاں, علماء اور عوام کے درمیان جو گیپ ہے, تو کیا اس کا تعلق انگریزی زبان سے ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہماری عوام ساری کی ساری ناسا میں ملازمت کر رہی ہے کہ ان کو اردو سمجھ میں نہیں آتی ہے. بھائی ہر طرح کے لوگ ہیں, اس میں کچھ لوگ انگریزی جاننے والے ہیں, کچھ لوگ اچھی اردو جاننے والے ہیں, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ آپ انگریزی بولیں گے اگلا سمجھے گا نہیں. ٹھیک ہے, تو ہر طرح کے لوگ ہیں. اصل بات زبان نہیں ہے. نہیں, زبان ایک وسیلہ ہے, وسیلے کی حد تک کچھ نہ کچھ انگریزی اگر آپ کو آتی بہت اچھی بات ہے, لیکن نہ آئے تو اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی اب تو میں عوام سے مخاطب ہو ہی نہیں سکتا. اب ایک سے ایک ماشاءاللہ ہمارے یہاں مقرر اور واعظین ہیں کہ جن کو انگریزی بالکل نہیں آتی. ہمارے بڑوں میں بھی ایسے لوگوں کی بڑی تعداد ہے, اور ماشاءاللہ ان کو سننے والے لاکھوں کروڑوں میں. تو کیا ہم یہ شکایت کر سکتے ہیں ان کے بارے میں کہ بھائی حضرت کو تو انگریزی نہیں آتی, تو حضرت کو کون سنے گا؟ حضرت کو سب سے زیادہ سنا جاتا ہے. تو یہ جو گیپ ہے, یہ گیپ اس لیے نہیں ہے کہ زبان کا مسئلہ ہے. زبان ایک ایڈڈ فیچر ہے تو بہت اچھی بات ہے. یہ گیپ اس لیے ہے کہ آپ ان موضوعات پر گفتگو نہیں کر رہے ہیں جن موضوعات پر عوام سننا چاہتی ہے اور آپ کی رہنمائی چاہتی ہے. یہ بات ہے اصل. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, یہ مسئلہ ہے کہ ابھی جو بات چل رہی نصاب وغیرہ کی, تو سب بتا رہے کہ مکتب کے اندر یہ نصاب ڈالو, اسکول کے اندر یہ ڈالو, بٹ جو جنریشن پریزنٹ ہے جس کو جین زی جنریشن بولتے ہیں, جو پڑھائی لکھائی سے ہو چکی ہے, جن کی کالجز ہو چکی ہے, اور جو بزنس وغیرہ میں ہیں یا کہیں پڑھا رہے ہیں, تو ایسی ریلز آتی ہے یا ویڈیوز دیکھتے پڑوس ملک کی لائک کامدی وغیرہ, جب ان کو جو شوشہ ملتا ہے وہ شوشے سے وہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. ان کو پھر وہاں سے کوئی ڈس اپوائنٹ مطلب ان کو ہٹانے والا نہیں رہتا ہے. ان کو جتنا بھی سمجھائے بٹ وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں رہتے. تو ایسے لوگوں کو کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, فتنہ جس راستے سے آتا ہے اسی راستے سے اس کا سدباب بھی ہوتا ہے. تو اب مان لیجیے آپ نے خود ہی کہا کہ کچھ یہ جو جینزی ہے یہ دراصل میں جین ریل ہے. اس کو ریل پسند ہے, انسٹا کی ریل, یوٹیوب کی ریل, یہ اسکرول کرتے رہیں گے بس پورے دن بیٹھے ہوئے. اور وہ جو 1 منٹ کا وقفہ ہے بس وہی اتنا ہی اٹینشن یہ دے سکتے ہیں آپ کو, اس کے زیادہ یہ اٹینشن نہیں دیتے. آپ نے خود ہی کہا کہ بھائی پڑوس کی ادھر کی ادھر کی کوئی ریل آ گئی اور کوئی ویڈیو آ گئی, یہ اس سے متاثر ہوتے ہیں, پھر کچھ اور نہیں سنتے ہیں. یہاں یہ دیکھنے کی بات ہے رک کر کہ ایسا اس میں کیا ہے کہ جو اس سے بڑی جلدی متاثر ہو جاتے ہیں اور ہماری کوئی ویڈیو آتی ہے اس سے متاثر نہیں ہوتے. کچھ نہ کچھ بات تو ہوگی. اگر آپ کو کوئی ایسی بات لگتی ہے کہ جو ان کو اٹریکٹ کر رہی ہے تو الحکمت ضالۃ المؤمن, تو اس بات کو اختیار کرنے میں, اس انداز گفتگو کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ جو جنزی ہے اس کا ایک مزاج ہے پوری دنیا میں, یہ چیخنے چلانے کو پسند نہیں کرتے. ایک دور تھا جب تقریر کرنے والا اسٹیج کے اوپر اتنی زور سے اچھلتا تھا
کہ جتنی زور سے اچھلتا اتنی بات مانی جاتی تھی اس کی. اب وہ دور ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, اب دور ہے سکون کے ساتھ گفتگو کرنے کا, دلائل کے ساتھ گفتگو کرنے کا, اور وہ دلائل کے جو اس کی عقل میں فٹ بیٹھ رہے. تو اگر ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ کر لیں اور یہ دیکھیں کہ بھائی اس آدمی نے بالکل خالی برتن ہونے کے باوجود اتنے سارے لوگوں کو کیسے متاثر کیا, اور ہمارے برتن بھرے ہوئے ہیں جس میں بظاہر آواز نہیں ہونی چاہیے, پھر بھی آواز بہت زیادہ ہے اس کا اور متاثر نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے برتنوں کی آواز کم کر کے اور گفتگو کے انداز کو صحیح طریقے سے ڈیولپ کر کے دلائل کے ساتھ آپ بات کریں گے تو ہر ایک آدمی سنے گا, سمجھے گا, اور اسی راستے سے باطل کا آپ مقابلہ کریں گے جس راستے سے باطل آیا ہے. مفتی صاحب پھر ویڈیوگرافی کے بارے میں جو بتاتے تو اس کے بارے میں پھر کیا رہیں گے؟ وہ دیکھیں سامنے پر نئی ویڈیو جو ہمارے حضرات جو کہتے ہیں ابھی جیسے آپ نے بتایا ابھی کہ باطل جس راستے سے ابھر کر آئے اسی راستے سے اس کا, تو جو مفتی صاحب اس کو حرام کرتے ہیں ان کو مجبور نہ کریں کہ وہ ویڈیو پر آئے, جو حلال سمجھتے ہیں ان کو کہیں بھائی ویڈیو پر آؤ. دونوں رائے موجود ہے نا. جو ایڈوانس فیچر ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے, جس طرح سے کہتے ہیں کہ اس کی تعلیم بچوں کو دینی چاہیے؟ یہ بہت ہی ایک یعنی اس کی سوال کی اگر آپ وضاحت کر دیتے تو زیادہ بہتر رہتا. بہت ہی جنرک سوال ہو گیا. اے آئی ایک مطلب آج کے دور کی انوینشن ہے, اس کی تعلیم سب کو آنا چاہیے کہ کیسے صحیح طریقے سے چلائیں. اصل بات یہ نہیں ہے کہ اس کی تعلیم دی جائے, اصل یہ کہ اس پہ اعتماد نہ کیا جائے, چونکہ اس میں جو انفارمیشن ہے وہ انفارمیشن قابل اعتماد نہیں ہے. میں بھی شاید آج ہی کسی کو بتا رہا تھا کہ میں نے ایک شعر اس میں ڈالا کہ دیکھوں کس کا شعر ہے, مجھے کوئی شعر پسند آیا. اس نے چیٹ جی پی ٹی نے کہا کہ اقبال کا شعر ہے. میں نے کہا اچھا بھائی اقبال کی زبان تو نہیں لگ رہی ہے. میں نے تائید یا دوبارہ چیک کرنے کے لیے ویریفائی کے لیے جیمینائی میں ڈالا, اس نے کہا یہ غالب کا شعر ہے. تو اب ایک ہی شعر غالب کا بھی ہے, اقبال کا بھی ہو اور نہایت صوفیانہ, تو یہ تو حال ہے. تو ایسے سافٹ ویئر کے اوپر آپ دینی مسائل میں کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟ ہاں لیکن یہ کہ اے آئی کا دور ہے تو اس کو آنا چاہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھوڑا سا ہاتھ ہاں ہاں ایک مطلب دو عمران صاحب جی عمران احمد کا عمر جی نہیں کوئی بات نہیں, ٹھیک کمفرٹیبل جیسے دیٹس اوکے. ہاں تو میرا 8 سال کا بیٹا ہے جی, اور ایک اسٹرگل جو ہم لوگوں کو ایک آج کی ماڈرن سوسائٹی میں جو مسلم پیرنٹس کا ہے وہ یہ بہت بڑا اسٹرگل ہے کہ بچے کو قرآن سے کیسے جوڑا جائے. اور نادرا اور قرآن پڑھنا تو سیکھ جاتا ہے بچہ, لیکن قرآن کو سمجھنا نہیں سیکھ پاتا ہے. ہم خود بھی نہیں سمجھتے, ہماری ایک بدقسمتی یہ ہے. تو مطلب علماء حضرات یہاں پر موجود ہیں اور مطلب گزارش یہ ہے کہ کچھ ایسا نصاب بنے کہ چھوٹے بچے قرآن کو سمجھنا سیکھیں, نہ کہ صرف پڑھنا یا دعائیں یاد کرنا سیکھیں. تو میرے خیال سے وہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا. جزاکم اللہ خیرن. اس کا جو میں مختصر آپ کے اس تبصرے پر تبصرہ کر دوں. دیکھیں قرآن کو سمجھنا ایک مقدس کام ہے, لیکن ہر مقدس کام کے پیچھے ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. اس پروسیس کو سائیڈ لائن کر کے, بائی پاس کر کے اگر آپ کسی بھی مقدس کام کو کریں گے تو اس میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. قرآن کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اور جو سلیقہ ہے وہ ایک عمر میں جا کر آتا ہے, اور اس سے ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن کو بڑوں کو نہیں سمجھنا چاہیے, ہر حال میں سمجھنا چاہیے. سب سے پہلی ذمہ داری پیرنٹس کی ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب بچے اسکول جاتے ہیں تو اسکول میں مثلا کسی بھی آپ مجھے معلوم نہیں کہ کس بورڈ کے تحت آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں, لیکن ہر بورڈ کا نصاب الگ الگ ہے. کہیں 2nd کلاس سے, کہیں 3rd کلاس سے, کہیں 6th کلاس سے سائنس کی تعلیم شروع ہوتی ہے. تو سائنس کے بالکل جو بنیادی موضوعات ہوتے ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں. اس کے پیچھے جو فارمولا ہے وہ نہیں بتایا جاتا, اس کے پیچھے کی جو کیلکولیشن ہے وہ بچوں کو نہیں بتائی جاتی, چونکہ ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے اس چیز کو اخذ کرنے کی. بس اتنا بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ایسا ہے. تو وہ صلاحیت آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہے. بچے اسکول مکمل کرتے ہیں, کالج جاتے ہیں, کالج جا کر پھر وہ ان موضوعات کو ڈیپلی جا کر سمجھتے ہیں. آپ نے کہا کہ بھی قرآن کو سمجھنے کا کوئی نصاب ہونا چاہیے. دیکھیے دعائیں یا نماز, روزہ کیسے رکھنا ہے, حج کیسے کرنا ہے, زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے, یہ ساری چیزیں مکتب میں پڑھائی جاتی ہیں. یہ قرآن ہی کی تو تقسیم ہے. یہ کیا ضروری ہے کہ بچے قرآن کی تلاوت کریں اور ترجمہ بھی پڑھتے چلے جائیں؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ شریعت کو وہ اچھی طریقے سے سمجھ لیں, اور شریعت قرآن کے اوپر مبنی ہے. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ کہنا انصاف پر مبنی ہوگا کہ مکاتب میں
یا مدارس میں بچوں کو قرآن سمجھایا نہیں جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، انڈائریکٹلی سمجھایا جا رہا ہے. ڈائریکٹلی سمجھنے کے لیے کچھ ٹولز ان کے پاس ہونے ضروری ہیں. وہ ٹولز کیا ہے؟ بنیادی طور پر جو پہلا ٹول ہے وہ ہے کہ عربی کی کچھ نہ کچھ سوجھ بوجھ ہو. اب اگر آپ ایک بچے کے سامنے قرآن کھولیں گے، اس سے کہیں گے کہ بھائی ایاکا نعبدو میں جو ایاکا ہے وہ ضمیر منفصل ہے، اور یہ جو تقدیم آئی ہے یہاں پر یہ دراصل تاکید کے لیے ہے. مجھے بتائیے کون بچہ سمجھے گا جس کو عربی نہیں آتی ہے نا؟ مطلب عربی زبان سے ہی تھا، عربی زبان کو شامل کیا جائے گا. ہاں تو دیکھیں اسکولوں میں جو اسلامک اسکول ہیں، ہمارا جو میرے سامنے تو اپنا ہی ایک ماڈل ہے، باقی میں کسی دوسرے ماڈل کے اوپر رائے زنی نہیں کر سکتا ہوں. ہم نے مثلا پہلی کلاس سے عربی زبان پڑھانی شروع کی، اور اس کے بعد تقریباً 8ویں کلاس سے ہم نے نحو صرف کو مضبوطی کے ساتھ کلاسیکل جو کتابیں ہیں ان سے پڑھانا شروع کیا. تو اگر نحو صرف ہم 8ویں کلاس کے بچے کو پڑھا رہے ہیں، اور 8ویں کلاس کا بچہ تقریباً 14 سال کا 13-14 سال کا ہوتا ہے، تو 13-14 سال کی عمر میں اس نے نحو صرف پڑھ لی. اب اس کے بعد 15ویں سال میں جب پہنچا تو قرآن کریم کے کچھ مباحث اور کچھ جگہوں کے تراجم اس کو اب سمجھ میں آنے شروع ہو جائیں گے. تو یہ پورا ایک نظام ہے، اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، لیکن مکتب میں یہ پاسبل نہیں. مکتب میں آپ کو ملے گی 1.5 سے 2 گھنٹے ہیں، اس میں نمازیں بھی سکھانی ہے، اس میں دعائیں بھی سکھانی ہے، اس میں قرآن کا ترجمہ پاسبل نہیں. ضروری ہے کہ پورے سسٹم کو آپ صحیح سے ڈیولپ کریں، اسنینو ڈیولپ کریں، تب جا کے اس کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم وعلیکم السلام. سر. اگر ایسا کیا جائے، یہ جو بچے مساجد میں آتے ہیں جو 1-1.5 گھنٹہ، اگر اس طریقے سے کچھ لوگ ایسا نظام لے آئیں کہ 1 سے لے کے 5 تک وہ بچے مسجد میں پڑھیں، پوری پڑھائی 1 سے لے کے 5 تک کی، تو پھر اگر اس طریقے کا کچھ نظام ہو گئے تو مساجد میں ہو جائے تو انشاءاللہ ان کے عقائد بہت مضبوط ہو جائیں گے. پھر یہ کسی بھی اسکول میں جا کر کے پھر انشاءاللہ ان کو دوسرے لوگ جس طریقے سے کرسچن لوگ کرتے ہیں کہ شروع ہی سے وہ اپنی طرف ان کے رخ کو موڑتے ہیں اور ایک ایک چیز حقوق و صفات ان کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں. جی. اسی طریقے سے اگر یہ مساجد کے اندر 1 سے لے کے 5 تک کا بن جائے، جو 1-2 گھنٹہ آدمی پڑھتے ہیں وہی پوری پڑھائی کریں، اور علماء کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ بہترین سے بہترین ان کو انگلش میڈیم کی تعلیم دے سکتے ہیں. تو اگر یہ نظام بن جائے تو بہت بہتر ہوگا. ماشاء اللہ، یہ ایک اچھی رائے ہے. آپ نے جو آخری بات کہی ہے نا، اس سے مجھے 1000% اتفاق ہے. علماء میں لیکن اس کا تعلق میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ اللہ نے ہمارا تعلق بھی اس طبقے سے جوڑا ہے، اس میں کہیں بائسنس یا تعصب نہیں ہے. یہ ایک تجربے کی بنیاد پر میں بات کہہ رہا ہوں کہ جو ذہن اور پڑھانے کا جو انداز ایک عالم دین کے پاس ہوتا ہے، وہ بہت مشکل سے ہم دوسرے لوگوں میں دیکھ پاتے ہیں. میرے پاس اسکول میں تقریباً 45 لوگوں کا عملہ ہے، اس میں سے 2 عالم ہیں، 2 عالمات ہیں، باقی سب غیر علماء ہیں. تو جس انداز سے ہم دیکھتے ہیں علماء پر اعتماد کرتے ہیں، اور جس بہترین انداز سے وہ پڑھاتے ہیں، تو وہ دوسروں میں مشکل سے مل پاتا ہے. اس لیے میں نے اپنے طلباء کو اب یہ کہنا شروع کیا ہے کہ بھائی اگر آپ کو امامت نہیں کرنی ہے، امامت نہیں کرنا چاہ رہے، کسی بھی وجہ سے تدریس میں نہیں آنا چاہ رہے، تو آپ فوری طور پر ایجوکیشن میں ڈگری لے لیں. ایجوکیشن میں ڈگری لے کر آپ ٹیچنگ لائن میں آ جائیں. آپ سے بہتر کوئی معلم نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کے پاس پھر دونوں طرح کے علم آ گئے نا. اور یہاں پر بھی اب اسلامک اسکول کھل رہے ہیں، اور ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ میں سائیکالوجی پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا نہایت فالتو علم ہے، اس میں پڑھ کے آپ کیا کریں گے؟ آپ کو ریسٹرکٹ کر دیا جائے گا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اور یہ نہیں کہہ سکتے. تو کوئی صاحب میری اس کلپ کو کاٹ کر اگر چلا دیں گے تو یہ بھی مسئلہ ہو جائے گا. یعنی کسی علم کو فالتو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کے نتائج وہ نہیں ہے جو نتائج ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. ورنہ سائیکالوجی تو وہ فن ہے کہ جس میں سب سے زیادہ خدمات تو ہمارے علماء کی ہیں، نہیں، علماء دین کی ہیں، علماء اسلام کی ہیں. ایک عالم 12ویں صدی میں گزرے ہیں جن کا نام آخری نام ان کا البلخی، ان کی نسبت ہے البلخی. تو علم نفس پر جو سب سے قدیم کتاب ہے وہ ان کی ہے. تو بلخ افغانستان میں ہے، وہاں کے وہ عالم تھے. تو یعنی جو اس کو میں نے مشورہ دیا ان صاحب کو، وہ اس لیے کہ جو موجودہ سائیکالوجی ہے وہ اتنی سیکولرائز کر دی گئی ہے کہ اس سے آپ وہ نتائج اخذ نہیں کر سکتے جو نتائج اخذ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر کوئی چیز پریکٹیکلی آپ کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں قوم کا، ملت کا، امت کا فائدہ ہو، اور آپ عالم دین ہیں اور آپ کو یونیورسٹی جانا ہی جانا ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے،
آپ ابھی فی الحال مدرسے میں نہیں پڑھا رہے تو آپ ایجوکیشن میں ڈگری کر لیں. اگر ایجوکیشن میں ڈگری کریں گے ہو سکتا ہے کہ ان تجربات کا فائدہ کچھ مدرسے میں بھی ہو جائے, اس لیے کہ ایجوکیشن میں آپ کو وہ ٹیکنیکس بتائی جاتی ہیں کہ کیسے آپ تدریس کریں گے, کیسے آپ پڑھائیں گے, اور اسی بنیاد پر بی ایڈ اور ایم ایڈ اگر کر لیں تو بہت اچھا ہے. اور اسکولوں میں ایسے علماء آ جائیں گے کہ جن کو پھر جو جدید موضوعات ہیں ان کو پڑھانے کا بھی سلیقہ ان میں ہوگا. مفتی صاحب بھی ایسا ہے کہ کوئی ضروری سوالات کیونکہ نصاب سے متعلق مکتب سے جی متعلق کافی آ گیا. کافی سوالات آ گئے ہیں, تو ریپیٹ سوال نہ کریں. اگر ضروری سوال ہو تو 2 منٹ میں ابھی ہم ختم کرنا ہے سیشن میں, کیونکہ ایک بڑی تعداد جو ہے باہر بیٹھی ہوئی ہے. 5-10 منٹ مفتی صاحب کو وہاں بھی دینا ہے اور اس کے بعد ایک جگہ اور جانا ہے. اور مسلسل سفر کل رات سے سفر کی وجہ سے آرام بھی نہیں ہے, اس لیے اس کا خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب, ہم لوگ بمبئی میں ادارہ میں خدمت کرتے ہیں. کل انشاءاللہ آپ کے وہاں پر صبح حاضری ہوگی. محترم صاحب آپ کو خاص دعوت دینے تشریف لائے ہیں. بارک اللہ فیک. جی, میرا سوال یہ تھا حضرت کہ ہمارے یہاں عصری تعلیم کے نظام کو شامل کیا گیا اور 5ویں سے لے کے 10ویں تک کا نظام چلایا گیا, اور چوتھا بیچ کا ماشاءاللہ 75 65 55 ایسے بچے فارغ ہوئے ہر سال. اب سوال یہ ہمارے لیے کھڑا ہو رہا ہے کہ جو بچے حفظ میں تھے تو دھیرے دھیرے 10ویں ان کی تو ہو گئی, 10ویں ہو جانے کے بعد کچھ بچے پرائیویٹ طور پر 11ویں میں چلے گئے, کچھ 12ویں کر لیے. ان بچوں کا تعلیمی نظام جو ہے تسلسل کے ساتھ باقی تو حفظ پڑھ کے چھوڑ دیا, کوئی اول پڑھ کر چھوڑ دیا. اچھا, وہ یہاں بھی نہیں رہے وہاں بھی نہیں رہے, ان کے لیے کون سا لاہی عمل تیار کیا جائے کہ تو ویسے 2.5% بچے پڑھنے آ رہے ہیں, تعلیم منقطع ہو جا رہی ہے ان کی, اور چند سالوں کے بعد وہ بچے تراویح سنانے کے بھی لائق نہیں رہ رہے. دیکھیں, ہر مدرسے میں جو اس طرح کا جہاں تجربات ہو رہے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی مسئلہ آتا ہے, اور اس مسئلے کے حل کی لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اس کا کیسے حل نکالا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے سیٹ اپ میں مسئلے کا حل نہیں مل پائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ادارے اس ملک میں ان موضوعات پر کام کر رہے ہیں, میں حیدرآباد میں تھا, وہاں اشرف العلوم میں ماشاءاللہ اچھا کام ہو رہا ہے وہاں پہ, ایسے اداروں کو انوائٹ کر کے بلا کر سر جوڑ کر بیٹھیں, دن 2 دن 3 دن لگائیں تو اس کا حل نکلے گا. جن لوگوں کو اس کا تجربہ ہو چکا ہے یہاں کے ماحول میں, مجھے یہاں کے ماحول کا تجربہ نہیں ہے, میں اگر کوئی رائے دوں گا تو ویسے ایک نظریاتی ہوگی, ہو سکتا ہے کہ وہ پریکٹیکل نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کانفرنسز خاص اس موضوع پر یا سیمینارز ہونے چاہیے, اور ان سیمیناروں میں جو تجاویز پاس ہوں ان پر عمل کرنا چاہیے. تو ویسے نصاب تعلیم پر کافی گفتگو ہو چکی ہے, ابھی مفتی صاحب ناراض ہو جائیں گے, مفتی عبد الباسط صاحب. ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نوجوان کوئی ڈاؤٹ پیش کرتا ہے, جی آپ نے کہا کہ اس کو دیکھ کر اس کی علت تک پہنچے, تو علت تک بھی پہنچ جاتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ریزن سمجھ میں آ رہے ہیں, بٹ اس کی ایجوکیشنل ہسٹری ایسی ہلی ہوئی ہے کہ اس کا پیراڈائم شفٹ واپس سے کرنا, اور اس کو چاہیے کہ میں بہت کم وقت لوں اس کا, تو ایسے ٹائم پہ کیسے کیا جائے؟ آپ نے کچھ اصطلاحات بڑی زبردست استعمال کی ہیں. ہاں, تو میں بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کے سوالات ہوتے ہیں لیکن ان کی ایجوکیشنل ہسٹری ایسی ہلی ہوئی ہوتی ہے, تو ان کا پیراڈائم شفٹ کیسے کیا جائے. پیراڈائم شفٹ ایک تعلیمی اصطلاح ہے اور فلسفیانہ اصطلاح ہے. اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ زاویہ نگاہ کو کیسے تبدیل کیا جائے. ایک آدمی کی تعلیمی جو اس کے نظریات ہیں وہ بہت پرانے قدیم دور سے عجیب و غریب انداز کے ڈیولپ ہوئے میں ہیں, اس کے زاویہ نگاہ کو تبدیل کرنا یہ آسان ہے. آپ ایک نشست میں یا 2 نشست میں اس کے اس زاویہ نگاہ کو حل نہیں کر سکتے ہیں. اس کے لیے طویل صحبت درکار ہے. اسی لیے اگر آپ ایسے شخص کے ساتھ ناراضگی یا غصے سے پیش آئیں گے تو پہلا جو موقع ہے وہی آخری موقع ثابت ہوگا. ایسے لوگوں کو قریب کرنے کی ضرورت ہے اور ان پر مستقل کام کرتے رہنے کی ضرورت ہے. بعض مرتبہ نتیجہ 3 4 سال میں نکلتا. ایک واقعہ ذہن میں آیا, ایک شخص تھا, میرے خیال سے یہ بات ہوگی 2016 کی, تو 2016 سے وہ میرے ربط میں آیا اور اس نے مختلف اعتراضات کیے. اس وقت یہ ویڈیوز تو نہیں آتی تھیں ان موضوعات پر, تو واٹس ایپ کے اوپر بات ہوتی تھی اور غالباً 2-3 سال تک ہوتی رہی, اور کوشش میں نے یہ کی کہ اس کے بہت سے اعتراضات کے جواب دیے جائیں, اور اس کے بعد پھر وہ غائب ہو گیا اور ایک عرصے تک اس نے مجھے فون نہیں کیا. پھر ماشاء اللہ بعد میں پتا چلا کہ وہ اسلام میں داخل ہو گیا, واپس مسلمان ہو چکا ہے, ملحد تھا وہ.
واپس مسلمان ہو چکا. جن صاحب کے ذریعے وہ مسلمان ہوا تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے کیا ٹیکنیک استعمال کی کہ اتنی جلدی یہ مسلمان ہو گیا؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں, بریانی کھلائی تھی. تو اب وہ جو علمی دلائل تھے وہ تو کام نہیں کیا انہوں نے, بریانی کام کر گئی. تو کبھی کچھ کام کر جاتا ہے کبھی کچھ. ان کا یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ بھائی میں اس کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے, اس ساتھ میں اٹھا ہوں بیٹھا ہوں پھرا ہوں, بازار میں گیا ہوں, ریسٹورینٹ میں گیا ہوں, چائے پیے, کھانا کھایا ہے, اس صحبت نے اثر ڈالا ہے. تو یہ صحبت اہم ترین چیز ہے. علمی دلائل پیچھے رہ جاتے ہیں, صحبت کارگر ہو جاتی ہے. اس کے اندر ایک چیز یہ آ جاتی ہے کہ جب آپ دونوں اس ٹائم پہ کنونس بھی ہو جاتے ہیں اور کہاں سے پرابلم آ رہی ہے اس پہ بھی بات ہو جاتی ہے کہ آپ سے ایک لاجیکل پالیسی میں آپ مبتلا ہیں, لیکن پھر جا کے کبھی یوٹیوب پہ انسٹاگرام پہ بعض ایسے داخلی فتنے بھی جو ہیں جو انڈیویجولزم کا شکار بھی ہیں, ان لوگوں کو متاثر بھی کرتے ہیں, تو یہ ان کو دیکھ کر آتے ہیں, اس کے بعد واپس سے ادھر چلے جاتے ہیں. ہمارے مفتی عبداللہ منہاج یہاں موجود ہیں, تو ان کے توسط سے ایک صاحب سے بات ہوئی اور غالباً 2-2.5 گھنٹے بات ہوئی, وہ جو مدھیہ پردیش کا واقعہ تھا. تو بہت لمبی گفتگو ہونے کے بعد, تمام دلائل دیے جانے کے بعد قائل ہو گیا کہ ہاں نہیں بات تو صحیح کہہ رہے ہیں لیکن چھوڑو گا نہیں الحاد. بھائی کیا مسئلہ ہے, صرف دلیل کا جواب نہیں ہے تو اب واپس آنے کے لیے راستہ کھلا ہے, واپس آؤ. پھر کئی دن کے بعد ہمارے ایک اور جاننے والے تھے جو ہمارے کورس میں رد الحاد والے کورس میں تھے, تو انہوں نے ہمیں فون پر بتایا کہ اصل میں اس کو 2 مسائل ہیں. پہلا مسئلہ ہے پورنوگرافی کا ایڈکشن, اور دوسرا مسئلہ ہے کہ کوئی لڑکی وڑکی کا بھی چکر ہے. تو یہ جو الحاد ہے یہ شبہات کا الحاد نہیں تھا, یہ شہوات کا الحاد تھا. اور شہوات کا الحاد, شبہات والے الحاد کا جو علاج ہے وہ وہاں کام نہیں کرے گا. آپ کتنے ہی دلائل دیں گے آخر میں وہ کہے گا نہیں میں تو نہیں مانوں گا. اس کی جو شہوات میں جو وہ گرفتار ہے وہ اس وقت نکلے گا وہاں سے جب اس کا ماحول چینج ہوگا. ماحول چینج کرنا یہ صحبت کا کام ہے, یعنی آپ صحبت صالح اس کو دیں گے, ماحول بدلیں گے تو انشاءاللہ راستہ نکل آئے گا. اس میں تصوف بھی علاج کے طور پر استعمال ہو سکتا تصوف کی بنیادی صحبت ہے. ایک اور کوشچن. السلام علیکم. Dr. I am a teacher in Islamic school and I am a student too at the time. I am pursuing Masters of Arts in Islamic Studies now, and this is my last semester, and I am heading to take admission in PhD. I don't have any question, but I need an advice that what topic should I choose in PhD? As last year, a student chose a topic that contribution in Islam of the ulama Hind, the scholars of India, and he researched on it. آپ نے یہ کہا کہ آپ ماسٹرز آف آرٹس کر رہے ہیں اسلامک اسٹڈیز, جی کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی ماسٹرز آرٹس, MA in Islamic Studies. ایم اے ان اسلامک اسٹڈیز, ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. یہاں پر چونکہ ہمارے یہاں امریکہ میں تھوڑا سا ٹرمینالوجیز الگ ہیں, یہاں الگ ہیں. وہاں آرٹ سے مراد آرٹ ہے, یہاں لبرل آرٹس کو صرف آرٹس بولتے ہیں, تو اس لیے مجھے ذہن میں یہ بات آئی. ٹھیک ہے, تو دیکھیں آپ نے یہ جو سوال کیا نا, یہ اس کا جواب آپ مجھ سے نہ لیں تو زیادہ بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایچ ڈی کا جو ٹاپک ہے, پی ایچ ڈی کرنی ہے آپ کو, ٹھیک ہے, اور جناب والا پروفیسر کے نخرے بھگتنے آپ کو, تو آپ وہ موضوع منتخب کریں کہ جو آپ کے لیے آسان ہو. میں ایسا موضوع بتا دوں جو میرے لیے آسان ہو تو آپ کے گلے کی ہڈی بن سکتا ہے وہ, ہے نا. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے اعتبار سے جو آپ نے ماسٹرز میں پڑھا ہے اس میں دیکھیں بھائی کون سا موضوع ایسا ہے کہ جس پر پی ایچ ڈی کی جانی چاہیے, اس پر پی ایچ ڈی کیجیے. وہ یعنی ہزاروں لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اس طرح کے موضوعات پر, تو آپ مجھ سے اس تعلق سے مشورہ نہ, کسی سے بھی نہ کریں مشورہ, خود ریسرچ کریں. یعنی پی ایچ ڈی کا مطلب ہی ہے ریسرچ. ایکچولی اس گراؤنڈ پر جو آپ کا کام ہے, جو آپ کا ویژن ہے, اس ویژن پہ میں چاہ رہا تھا کہ کچھ کام ہو, تو اسی پہ کریں. ہو گیا تھا ٹاپک دیں. ٹاپک پروپوز کرنا ہے کہ سب سے اچھا کہاں کہ وہ پی ایچ ڈی کی سلیکشن کے لیے. مفتی صاحب آپ کا انتظام اور مفتی کدھر ہے, صاحب کدھر آپ کا ہے, ہاتھ اٹھا لیں. اچھا یہ ہاں, اچھا خاصا انٹرنیٹ پہ کمیونیکیشن ہے, تو آج کا جو الحاد ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی بڑی وجہ, آج کے جو ملحدین ہیں اس کی بڑی وجہ ایموشنل ریئیکشن ہے یا پھر واقعی انٹلیکچولیٹی ہے, اور اگر ہے تو اس کا پرسنٹیج کیا ہے؟ آج کے جو ملحدین ہیں ان کے الحاد کی بڑی وجہ مینٹل ٹراما.
70 to 80% ملحدین دنیا میں چاہے وہ یہاں ہو یا وہ ویسٹ میں ہو، ان کے الحاد کی وجہ ہے ان کا مینٹل ٹراما. یہ مینٹل ٹراما بچپن میں کبھی ہو جاتا ہے، والدین نے صحیح سے تربیت نہیں کی یا ابیوزو تھے، مارتے تھے، آپس میں لڑائی بہت ہوتی تھی، یا کوئی معاشرے میں کوئی واقعہ ہو گیا، مثلا کسی کا انتقال ہو گیا، وہ سنگل پیرنٹ نے اس کو پالا. یہ اتنی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. تو یہ مینٹل ٹراما دراصل اس بات کی طرف بچے کا ذہن لے کر جاتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ناانصافی کیوں ہوئی، الیاذ باللہ، اور یہاں سے اس کے الحاد کا سفر شروع ہوتا ہے. اس پر باقاعدہ ریسرچ ہے، اور ریسرچ کی بنیاد پر، یہ ریسرچ ہم نے نہیں کی ہے، ویسٹ میں ہی یونیورسٹیوں میں ریسرچ ہوئی ہے کہ ملاحدہ میں 70% وہ ہوتے ہیں کہ جو مینٹل ٹراما کی وجہ سے الحاد کا راستہ اختیار کرتے ہیں. جی کلاس. السلام علیکم. السلام. حضرت اگر کوئی ملحد یہ سوال پوچھے کہ اللہ نے اس دنیا کو بنایا کیوں، تو اس کا تو جواب اللہ نے قرآن میں دے دیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا. لیکن اگر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ اللہ کو یہ ٹیسٹ لینے کی ضرورت کیا ہے، کیوں ٹیسٹ لے رہا ہے، کیا فائدہ اس سے، اور کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ جنت میں ڈال کے اللہ کو کیا مل رہا ہے، جہنم میں ڈال کے اللہ کو کیا مل رہا ہے، تو اس کی صفت کا اظہار کیسے ہوگا، اس کی صفت کا مینیفیسٹیشن کیسے ہوگا، یہ جواب دیا جاتا ہے. لیکن اس کا بھی ریبٹل آرگیومنٹ وہ لوگ دیتے ہیں. ہاں، یہ ہوتا ہے یہ جو مینیفیسٹیشن والی بات ہے نا، یہ آپ نے میری ویڈیو سے سنی ہے ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ میں نے اس کا بڑا تذکرہ کیا ہے. خیر اگر نہیں سنی تو بہت اچھی سنی ہوگی آپ بات. سے، ہاں کیونکہ آپ کو سنتا ہوں، ہاں، مجھے نہیں آتی، میں آپ کو وہیں سے آ گیا. ٹھیک، ہو سکتا ہے سنی ہو ہاں اب اس کا ریبٹل دے. ہاں نہیں نہیں کوئی بات نہیں، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے اس کا ریبٹل بھی آ گیا، وہ چاہیے نا مجھ کو. اچھا اس کا ریبٹل، ہاں ہاں مینیفیسٹیشن کا ریبٹل نا جو میں کہنے جا رہا ہوں، اس کا ریبٹل آرگومنٹ وہ لوگ یہ دیتے ہیں کہ جو اینٹی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی پہلے، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو ایگزسٹنس میں لا رہا ہے اللہ، اور اس کو جنت یا جہنم میں لا رہا ہے، اور مینیفیسٹیشن اس کا اللہ اپنی صفت کا کر رہا ہے. اس کا ریبٹل وہ لوگ یہ دیتے
इस तरीके से वाली साहब भी नहीं आ सके हैं। इसी तरीके से मुफ्ती सईद रहमान साहब और भी दीगर जिम्मेदारान हैं, उन सब ने आप लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश की है और तमाम आने वाले शुरका के शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अदा फरमाए। बिलखुसूस मुफ्ती साहब का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वक्त निकाला और हम सबके बातों को सुना, बेहतरीन जवाब दिए। अल्लाह जज़ाए खैर अदा फरमाए। मैं इस मजलिस के इख्तिताम को ऐलान करता हूँ कि कल सुबह 9 बजे चेका किंग में एक प्रोग्राम रखा गया है जहाँ बड़ी तादाद में लोग शरीक हो सकते हैं। उसी तरीके से कल रात में मोमिन नगर जोगेश्वरी मस्जिद के अंदर जुम्मा